من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جب وہ آ جائیں جم کے برس جب وہ آ جائیں جم کے برس ایک برس کے وہ جانا سکیں وہ جانا سکیں آمد ہے کس کی حور سبھی گا رہی ہے افلاک بڑھ جو دھوم مچی جا رہی ہے ہر لب سے مرحبا کی صدا آ رہی ہے تشریف کیا نبی کی چلی آ رہی ہے رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے پالو درود مومن پھر کیا کمی ہے ذکر خدا رسول جی محفل سجی ہے آج حوروں میں دھوم صلی اللہ کی مچی ہے آج جنت خدا کے نور سے دلہن بنی ہے آج ہر گل کے ہوٹھوں پہ دیکھو ہنسی ہے آج رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے آج پالو درود ملو پھر کیا کمی ہے آج بندے خدا کے اٹھو چلو محفل نبی کی ہے وقت کم اٹھو چلو محفل نبی کی ہے ذکر خدا شریک ہو محفل نبی کی ہے گوہر مراد کے گھر محفل نبی کی ہے رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے آج پالو درود مومن پھر کیا کمی ہے قرآن اور حدیث کو مضبوط تھام لے نہ یہاں خلاف شرع ہرگز تو کام لے بندے خدا تو ہر گھڑی مولا کا نام لے
تم حشر میں رسول سے کوثر کا جام لے، رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے آج، پالو درود مومنو پھر کیا کمی ہے آج۔ اس بزم میں شریک جو رکن خاص و عام ہے، اس کا سنو تم مومن جنت مقام ہے، پڑھتے رہو درود گر صبح و شام ہے، واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے، رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے آج، پالو درود مومنو پھر کیا کمی ہے آج۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائی اور میری بہن، قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 70 رکوع میں 115 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بات معلوم ہو جانے کے بعد، ہدایت آ چکنے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، ان کے حکم، ان کے بتائے ہوئے طریقے سے الگ چلے اور مومنوں کی جماعت طریقے سے الگ طریقہ کوئی اختیار کرے، مومنوں کی جماعت سے مراد صحابہ کرام، ان کی طریقے سے الگ طریقے پر چلے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو ادھر ہی جانے دیتے ہیں جدھر وہ جا رہا ہے، اور اس کا انجام کیا آتا ہے؟ اس کا انجام یہ آتا ہے کہ وہ جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے، اور جہنم جو ہے وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ تو قرآن کریم ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 102 حدیث نمبر 500 اور 501 کتاب الایمان میں لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کے 71 یا 72 فرقے ہو گئے، اور اسی طرح نصرانی کے بھی ہو گئے، لیکن میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، یعنی اس سے بھی ایک زیادہ، اس سے بھی ایک زیادہ۔ ان فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ اب میرے محترم دوستو، یہاں پر سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنمی کون کہے گا؟ وہ کتنا ہی رونگ ہو، کتنا ہی غلطی پر ہو، کتنا ہی الٹا ہو، اس کے پاس کوئی دلیل اور ثبوت نہ ہو، لیکن اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے۔ آج ون جماعت کا فیصلہ ہے تو ون جماعت کون ہے؟ یہ جنت میں جانے والی جماعت کون ہے؟ اس کو آج اس کی جڑ کو انشاءاللہ پکڑنا ہے، تاکہ کسی مسلمان کے دل میں شک اور شبہ نہ رہے، اس کی جڑ کو پکڑنا ہے۔ تو اب میرے محترم دوستو، سنت والجماعت ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 108 حدیث نمبر 535 علم کے بیان میں لکھا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کثیر اختلاف دیکھو گے، کثیر یعنی بہت کثرت سے اختلاف دیکھو گے، اور یاد رکھو ہر نئی چیز، ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہے، اور بدعت کے لیے ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 40 حدیث نمبر 51 امور بدعت کے بیان میں لکھا ہے
کہ بدعتی کا نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ، خیرات، فطرہ کچھ بھی قبول نہیں ہوتا، اور اس کو اسلام میں سے ایسا نکال دیا جاتا ہے جیسے کہ آٹے میں سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر نکالی ہوئی چیز نہیں بدعت ہے، بدعت ہے، اور تم ہر بدعت سے بچو۔ اس وقت جب ایسا زمانہ آ جائے تو تم میری اور میرے صحابہ کراموں کی سنتوں کو مضبوط پکڑ لو۔ اے صحابہ، اے لوگوں، مضبوطی پکڑو تو کیسی؟ یعنی تم دانتوں سے پکڑ لو، دانتوں سے تمہارے دانت ٹوٹ جائے تو وہ ٹوٹ جائیں، مگر میری اور میرے صحابہ کرام کے طریقے چھوٹنے نہ پائے۔ یہ آپ نے تاکید آج سے 1400 سال سے پہلے فرمائی۔ فتح عالمگیری جلد پہلی صفحہ نمبر 121 مقدمہ میں لکھا ہے کہ سنت سے مراد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور والجماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ وہاں سے جو بھی دلیل ملے، جس کا اشارہ بھی مل جائے، شوق سے کرنے لگو، اور جس کی دلیل نہ ملے، جس کا اشارہ بھی نہ ملے، صحابہ کراموں کی جماعت میں نہ ملے، اماموں کی جماعت میں نہ ملے، تابعین تابعین میں بھی نہ ملے، محدثینوں میں بھی نہ ملے، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی نہ ملے، اس کام کو کر کے ہلاکت ہی نہیں تو پھر اور کیا ہوگا؟ اس کو کر کے ہلاکت نہیں ہوگی تو میرے بھیا اور کیا ہوگا؟ جب حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہیں کیا اس کام کو کر کے، وہ شیطانی فریب اور نفسانی دھوکہ نہیں تو اور کیا ہوتا؟ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جاتے ہیں، اور معراج کو سب کچھ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ کی دلی تمنا یہ تھی کہ ایسی سچی دلیل جو آنکھوں سے میں نے دیکھی ہے بھلا کون نہیں مانے گا؟ دنیا پہ جانے کے بعد وہ محنت کروں، وہ سمجھانے میں ڈھب اختیار کروں کہ جتنی بھی دنیا میں مخلوق ہے وہ ساری کی ساری جنتی ہو جائے اور جہنم توڑی کی کوئی پڑی رہے۔ یہ آپ کی تمنا تھی۔ جب آپ نے محنت آ کر کی تو 3 طبقے ہو گئے۔ ایک تو لبیک کہنے لگے جو بھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی، ایک طبقہ وہ تھا کہ معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے، اور ایک طبقہ وہ تھا کہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی انکار کر دیا۔ تو جب معجزوں کا انکار کر دیا تو آج کرامت کا کوئی انکار کر دے تو کون سی بڑی بات تھی؟ کون سی بڑی بات؟ کوئی بڑی بات نہیں۔ تو اب میرے محترم دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی گئی، ٹھکرا دی گئی، رد کر دی گئی، باطل سمجھی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رنج ہوا تھا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے، ہم ان کا قیاس بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو رنج کیا ہوا ہوگا۔ لیکن خدا کریم کا فتویٰ سنیے، قرآن کریم کے 12 پارہ سورہ ہود کے 10 رکوع میں 118 نمبر کی آیت میں رضا فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب چاہتا تو تمام ساری کی ساری جماعتوں کو ایک بنا دیتا، تمام گروہوں کو، ٹکڑیوں کو، پارٹیوں کو ایک بنا دیتا، لیکن میرے محبوب یہ تو اختلاف کرتے ہی رہے۔ ہو گیا معاملہ صاحب۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فتح مل چکا تو وہ اختلاف کرتے رہیں گے تو میرے محترم دوستوں، ہم اور آپ کسی کو بھی نہیں سمجھا سکتے۔ سمجھ میں اسی کو آئے گا جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی، اور ان تمام جھگڑوں کا فیصلہ، ان تمام اختلافوں کا فیصلہ نمبر دینے کے بعد بھی اگر تسلی نہ ہو تو اس کا فیصلہ حشر کے میدان میں ہوگا۔ قرآن کریم کے 70 پارے میں سورہ حج کے 9 رکوع میں 69 نمبر کی آیت میں ذرا فرماتے ہیں اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون۔ تم جن جن باتوں میں لگ رہے ہو، جن جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہو، جن جن باتوں میں بحث کر رہے ہو، ان کا عملی فیصلہ خداوند کریم قیامت کے دن کرتے ہیں، تو دنیا میں نہیں ہوگا۔ سب نمبر دینے کے باوجود جب کسی کو تسلی نہ آئے میرے بھیا تو اس کا فیصلہ پھر دنیا میں نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ حشر کے میدان میں ہوگا۔ تو اب اللہ
اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو گروہ گروہ رہیں گے، اور حضور نے کیا فرمایا کہ ایک گروہ جنتی باقی سب جہنمی. یہ تو حدیث تھی، مگر آیت کریمہ کو بھی سن، آیت کریمہ کو بھی سن. قرآن کریم کے 21 میں پارہ سورہ روم کے 4 رکوع میں 32 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. جن لوگوں نے دین میں اختلاف کر کے پھر پارٹی بنا لی، پارٹی بنا لی. کل حزب بما لدیہم فارغون. اور ہر گروہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہر گروہ یہ سمجھ رہا ہے. وہ اس کے پاس قرآن کی دلیل نہ ہو، حدیث کی دلیل نہ ہو، فقہ کی دلیل نہ ہو، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں. جب رانگ سائڈ کو رائٹ سمجھنے لگے اس کو ہدایت سے ہونا مشکل میں رہے. تعبیر تو اللہ نے فرما دیا. تو قرآن کریم کے 11 میں پارے سورہ یونس کے 2 رکوع میں 19 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. یہ جماعتیں جو ہیں پہلی ایک ہی جماعت تھی، پھر اس کے بعد میں گروہ پارٹی ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ کس لیے ہو گئی؟ قرآن کریم کے 25 میں پا رہے ہیں سورہ شعراء کے 2 رکوع میں 14 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ لوگ جو ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، گروہ پارٹی ہوئے جا رہے ہیں، ان کو علم حق آ جانے کے بعد بھی اپنی ضد سے ہوئے جا رہے ہیں. علم تو ہے حق اور نہ کی دلیل تو قرآن حدیث میں موجود ہے، لیکن ضد میں میرے بھیا ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیسے ضد میں ہو گئے؟ اس کی سمجھ میں یہ بات کیسے ہے کہ بھائی ضد میں گروہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. قرآن کریم کے پہلے پارے سورہ بقر کے 8 رکوع میں 65 اور 66 نمبر کی 2 آیت میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تم نے ان لوگوں کا قصہ معلوم ہے جو حد سے آگے بڑھ گئے. ہم نے اس پر ہفتے والے دن کو مچھلی کا شکار کیا، مگر وہ آگے بڑھ گئے تو ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ. وہ ذلیل بندر ہو. پھر یہ 65 نمبر کی 66 نمبر کا سوال فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اس زمانے والوں کے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے ایک عبرتناک واقعہ اور پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت کی دلیل بنا دیا. وہ کیسے ہو گئے؟ ایک امت پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر جمعہ فرض کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو جمعہ پسند نہیں، ہم کو سنیچر دو. اللہ کی بات پسند نہیں کی، اپنوں نے مانگی اپنی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پوری کر دی. اچھا چلو سنیچر کو تم کو دے دیا، لیکن ایک شرط پہ سنیچر کے دن تمہارے پر مچھلی کا شکار حرام. اب امتحان یہ ہوا کہ سنیچر کے دن مچھلیاں پانی پر گر رہی ہوں اور اس کے بعد پورا ہفتہ ایک مچھلی بھی نظر نہ آئے. مہینوں تک انہوں نے صبر کیا، مچھلی کھانے کو نہیں ملے، خوشبو کو تل گئے. پھر ایک انسان نے ہیلا تلاش کیا تو کیا کیا، یعنی سنیچر کو اس میں گل ڈال دیا تو ایک مچھلی اس میں پھنس گئی. تو وہ دھاگا جو تھا اس کو درخت سے باندھ دیا. اب اتوار کے دن ساری مچھلیاں چلی گئی، مگر وہ تو نہیں جا سکتی تھی کیونکہ پھنس گئی. اس لیے اس نے دھاگے کو کھینچ کے پکڑ کے لے آیا اور پکانے لگا گھر میں، اور اس پڑوس میں خوشبو آئی، سارے جمع ہو گئے کہ بھائی یہ مچھلی تینے کہاں سے بھائی جی؟
ہم تو زمانہ ہو گیا مچھلی نہیں مل رہی ہمیں، تم کہاں سے پکڑ کے لایا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میں نے کل کو نہیں ماری، میں نے تو آج کو ماری ہے، میں نے کل کو نہیں پکڑی، کل کو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، آج میں نے پکڑی ہوں، آج پکڑا۔ تو گویا اس کا پکڑنا تو کل ہی کا تھا، سمجھے، مگر یہ ہلا اس نے تلاش کر دیا۔ تو آپ لوگوں کو جب پتا چلا کہ یہ ایک ترکیب اچھی ہے، بھائی سنیچر کو تو مارتے نہیں، ہم تو اتوار کو پکڑتے، تو سبوں نے گل ڈالنا شروع کر دیا۔ جب سبوں نے گل ڈالنا شروع کر دیا اور مچھلی اچھی خاصی پکڑنے لگے تو پھر تو لوگوں نے گڈھے کے گڈھے ڈال دیے۔ جب پانی بھر جاتا کھڈوں میں تو مچھلی بھی بھر جاتی، پھر اس کے اوپر کانٹے رکھ دیتے، پانی بہ جاتا، مچھلی پورے کا پورا گڈھا بھر کے رہ جائے، اور پھر بیل گاڑی کی بیل گاڑیاں بھر بھر کے لانے۔ تو اس میں 3 جماعتیں، ایک جماعت تو وہ ہو گئی جو مچھلی مارنے والی تھی، اس میں ایک مولوی کی جماعت تھی جو حق پرست تھی، وہ انہیں منع کر رہی تھی کہ یہ تمہارا ہیلا ہے اور حرام ہے، اس کو مت کرو، مت کرو، خدا سے ڈرو، اس کے قہر اور غضب سے ڈرو۔ تو وہ ان کا جواب یہی تھا کہ بھائی ہم کل شنیچر کو کہاں پکڑتے ہیں، ہم تو اتوار کو پکڑتے ہیں۔ اس میں ایک دوسری جماعت تھی، وہ دونوں کے بیچ میں تھی، وہ ان کو کہتے تھے عالموں کو کہ بھائی تمہاری بات کہہ چکے، اب نہیں مانتے تو جانے دو، تم کس مصیبت میں پڑے ہو، روز کی کچل کھٹی کرے ہو، سمجھے۔ اور ان کو جا کر کہتے تھے کہ ارے بھائی تم تو شنیچر کو کہاں مارتے ہو بھائی، یہ تو تم اتوار کو پکڑتے ہو، یہ خام خواہ تمہارے دماغ چاٹ رہے ہیں، یہ جائز ہے، یہ حلال نہیں، حرام نہیں ہے، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اس میں ایک عالموں کا جو ایسے ہے۔ اب ایسے چلتے چلتے مہینوں تک چلتا رہا، جو حق پرست تھے انہوں نے ان دونوں کے بیچ میں سے اپنی دیوار کھینچی، رہن سہن الگ کر دیا، کیا معاذ اللہ تمہارے پر عذاب آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس میں پھنس جائیں۔ اب کچھ دنوں کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دن کے 9-10 بج گئے، کوئی دروازہ ہی نہیں کھولتا، سارے کے سارے بند۔ کسی ایک لڑکے کو اوپر چڑھایا، بھائی دیکھ بھی تو، اور لڑکا جب اوپر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ سارے کے سارے بندر ہوتے، بڑے تھے وہ بندر، عورتیں بندریاں، اور چھوٹے بچے تھے وہ چھوٹے بندر۔ انہوں نے جا کر اندر جا کے دروازے توڑے اور بندر سب نکلے، سب پہچانا جاتا ہے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور سب ان کے قدموں میں لوٹ رہے ہیں، لپک رہے ہیں، مگر اب کیا معاملہ تو نہیں ہے۔ تو وہ بندر 3 دن زندہ رہے، اور 3 دن کے بعد سارے کے سارے بندر مر گئے۔ یہ جو فی الحال بندر ہیں وہ اللہ کی ایک مخلوق ہمیشہ سے ہے پہلے۔ تو اب اس میں وہ مچھلی پکڑنے والے ہی ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ جو دونوں طرف ڈوگرا بجا رہے تھے وہ عالم جو تھے وہ بھی بندر بن گئے اس میں۔ تو یوں گروہ ہو گئے۔ علم حق آ جانے کے بعد آپس کی ضد کہ اس میں حرج کیا ہے، میرے محترم دوست ابھی سنیے دلیل حرج کیا ہے، حرج کیا ہے اس کے سنیے۔ اب میرے محترم دوستوں یہ اس طرح سے گروہ ہو گئے الگ الگ۔ تو ہماری جماعت میں بھی کتنی جماعتیں ہیں؟ ایک تو صرف ایک قرآن کو مانتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سنت والجماعت ہے۔ ایک ہماری جماعت وہ جماعت ہے جو قرآن اور حدیث کو مانتے اور کہتے ہیں کہ ہم سنت والجماعت۔ ایک جماعت وہ جو قرآن حدیث اور فقہ کو مانتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سنت والجماعت۔ اور چوتھی ایک جماعت ایسی ہے نہ قرآن کو مانے، نہ حدیث کو مانے، نہ فقہ کی کتابوں کو مانے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سنت والجماعت۔ یعنی جہنمی اپنے آپ کو کون کہے گا بھیا، سبھی اپنے آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں کہ کتنا ہی غلطی پر ہو، کتنا ہی رونگ ہو، لیکن سمجھ رہے اپنے آپ کو جنتی۔ تو اب پہلے تو اس کو سن لیں جو قرآن حدیث اور فقہ کو بھی نہیں مانتی اور وہ کہتی ہم سنت والجماعت ہیں، پہلے ان کی دلیلیں سن لو، پھر قرآن والے کی، پھر قرآن حدیث والے کی، اس کے بعد قرآن حدیث اور فقہ والے کی۔ یہ جو قرآن حدیث اور فقہ کو نہیں ماننے والے لوگ اور کہتے ہیں ہم سنت والجماعت ہیں، تو یہ لوگ کون سے ہیں؟ یہ تاجیہ پرست اور قبر پرست والے ہیں۔ یہ تاجیہ پرست اور قبر پرست والے جو ہیں یہ نہ قرآن کو مانے، نہ حدیث کو مانے، نہ فقہ کی دلیل کو مانے۔ جس کو جس بارے کا صفحہ نمبر چاہیے انشاءاللہ ہم سے لے لو، اگر حق کی تلاش ہے تو۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم کا یہ فیصلہ، قرآن کریم کے 15 پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے 4 رکوع میں 26 اور 27 نمبر کی 2 آیت میں فرماتے ہیں وَآتِذَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔
तुम लोग गरीबों को, मुस्किनों को, मोहताजों का उनका हक अदा करो, मुसाफिरों का उनका हक अदा करो, रकम को बेजा ना उड़ाओ, बेकार रकम को ना उड़ाओ। ये 26 नंबर की आयत और 27 नंबर की आयत फरमाया इन्नल मुबज़्ज़रीन कानू इख़वानल शयातीन, फजूल पैसा खर्च करने वाला शैतान का भाई है। वकानल शैतान लिरब्बिही कफूरा, और शैतान जो है वो अपने परवरदिगार का बड़ा ही नाशुक्रा है। तो फजूल पैसा खर्च करने वाला शैतान का भाई। आप दयानतदारी से सोचो रहमतुल्लाह अलैह के सितारे कि हमने बांस लाए, बांस पर कागज चिपकाए और चिपकाने पर उसमें जितनी मेहनत और खर्चा हुआ उसमें दीन का कौन सा भला हुआ और गरीब का कौन सा भला हुआ। अगर ताजिया बनाना जायज होता, अभी हदीसों के आयतों के नंबर इंशाल्लाह दूंगा, अभी ठहर दलील दे, सभी 7 नंबरों का तो इंशाल्लाह ढेर लगाऊंगा। अगर जायज होता तो फिर इमाम हुसैन एक ही तो शहीद नहीं हुए हैं, इनकी बड़ी हस्ती वाले तो शहीद हुए हैं, यानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी तो शहीद हुए हैं, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी तो शहीद हुए हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी तो शहीद हुए हैं, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला वो भी तो शहीद हुए हैं। तो इनका किसी का भी नहीं बनाया जाता और सिर्फ इमाम हुसैन ही का क्यों बनाया जाता। बात यह है कि वो है विराट, मजहब नहीं। मजहब जो होगा मेरे मोहतरम दोस्तों पूरी दुनिया में एक होगा, पूरी दुनिया में। देखिए कि सुबह के अंदर 2 रकात सुन्नत तो सारी दुनिया में 2 रकात सुन्नत, सुबह में 2 रकात फर्ज तो सारी दुनिया में फर्ज, बच्चे का खतना सुन्नत तो सारी दुनिया में सुन्नत, निकाह पढ़ाना सुन्नत तो सारी दुनिया में सुन्नत। उसको कहते हैं अजमा। मेरे मोहतरम दोस्त अजमा ये नहीं कि 5-10 मौलवियों ने फतवा दे दिया कभी, वो अजमा नहीं समझा जाए, वो अजमा नहीं होता। नमाज के पहले आजान तो सारी दुनिया में आजान, सुबह की नमाज में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम तो सारी दुनिया में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, जोहर में नहीं तो सारी दुनिया में नहीं, कामती सलात जमाती भी से तकबीर तो सारी दुनिया में तकबीर, कामती सलात तो सारी दुनिया में कामती सलात। तो मेरे मोहतरम दोस्तों मच्छर होगा जो सारी दुनिया में होगा, एक जगह पर हो दूसरी जगह पर ना हो, दरबार में है जोधपुर में नहीं, जोधपुर में है तो फिर रोडेशिया में नहीं, रोडेशिया में है तो मलावी में नहीं, मलावी में है तो जाम्बिया में नहीं, जाम्बिया में तो इंडिया में नहीं, इंडिया में तो अरबस्तान में नहीं, अरबस्तान में तो मिस्र में नहीं, मिस्र में है तो तुर्क में नहीं, तुर्क में है तो अफगानिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में तो इंग्लैंड में नहीं। तो मेरे मोहतरम वो है रिवाज, वो मजहब नहीं, वो रिवाज वो मजहब नहीं। कुछ करे और कुछ न करे तो ये मजहब हुक्म जो होगा फिर कोई न करे और बात, मगर हुक्म सारी दुनिया में एक का होगा। अगर ताजिया बनाना हुक्म होता तो सारी दुनिया को होता और अरबस्तान में सबसे पहले होता, मगर नहीं। तो उसमें लकड़े, फांस और पहले रद्दी कागज चिपकाया जाता है, रद्दी कागज जिसमें सिनेमा के और कार्टून हजारों उसमें होते हैं, और जब वो हजारों उसमें होते हैं तो भलाई से रद्दी कागज के अंदर इमाम हुसैन आएंगे भी, फिर उस पर चमक वाला कागज तो लगता है, जब पहले रद्दी कागज लगाया जाता है जिसके पर कुत्ते भी पेशाब करते हों ऐसे कागज लगाए जाते हैं, और फिर उसका हमें कोई नफा नहीं होता, उसको जाकर फेंक दिया जाता है। इस ताजिए के बारे में फतवा बरेली साहबाना को फतवा देवबंदी को तो जाने दो, वो तो मना करते ही हैं, बड़े कट्टर हैं, किसी को हाई नहीं कहते कोई रस्म को, सबको मनाई कहते हैं। मगर बरेली साहबान की जो बड़े से बड़ी किताब बहार शरीयत है उनकी, बड़े से बड़ी किताब उनकी बहार शरीयत है, तो बहार शरीयत जिल्द 16 यानी 16वां हिस्सा उसका 15 और 1 पर 16वां और सफा नंबर 2673 नंबर का सफा, उस पर इस ताजिए की और ताजिए के अंदर जितने रसूमात होते हैं उनके सारी की सारी उसने वो धज्जियां उड़ाई है तो खुदा की कसम की मुखालिफत नहीं देखी। कितने उलमा बड़े लिखी किताबों में मुखालिफत देखी। तो बताओ, अब ये तो फतवा था, अब हदीस से आए तो अब आ रही है। अब जब ताजिया उठता है तो उसमें खेल और तमाशा होता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, हक के लिए, सच्चाई के लिए शहीद हुए। जब शहीद हुए तो शहीद हो जाने के बाद उन लोगों ने आपके तमाम सर, मासूम बच्चों के भी सर काटे, दूसरों के सर कलम किए और नेजों पर लगाया। नेजों पर लगाकर उनकी जो लाश मुबारक थी उन पर घोड़ों से रौंदा और रौंदने के बाद
सैयदानियां जो थी उनको हाथ बांध कर ऊँटों पर बिठाया और उनको नंगे सर, यानी जिसके सर के बाल कभी आसमान में भी नहीं देखे थे, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम हसन की बहन, इमाम हुसैन की बहन, हजरत अली की साहबजादी, फातिमा साहबजादी, बच्ची छोटी थी, कुरान करीम पढ़ रही थी, मस्त हो गई थी, ओढ़नी सर चुकी थी, तो हुजूर वहां से निकलते हैं तो बच्ची पढ़ रही है, ओढ़नी सर चुकी है, तो अपने हाथ मुबारक से ओढ़नी उसको उड़ा देते हैं। जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से ओढ़नी उड़ाते थे, उन दुश्मनों ने, खुदाओं ने उनके सिरों से ओढ़नी उठाकर, जिनके सरों को, सर के बाल को आसमान में भी नहीं देखा था, उनको कूफे की गली गलियों में खुले सर फिराया और फिर नीचे पर वो रखकर सर मुबारकों को और आगे नाचते कूदते खेलते धमाल करते। क्यों? ये खुशी तो यजीद के लश्कर को थी, न कि इमाम हुसैन से मुँह चाहने वालों को। ये तो फतह उनको मिली थी, इसलिए वो नाच गान और खुशी कर रहे थे। रहमतुल्लाह अलैह के सितारा लोग कहते हैं कि हजरत अली का अखाड़ा, मान लिया कि हजरत अली का अखाड़ा, लेकिन बाप का अखाड़ा बेटी की शहादत पर कभी नहीं खेल सकता। बाप का अखाड़ा बेटी की शहादत पर खेले कभी नहीं खेल सकता। आज हमारे घर पर, हमारे घर में एक बूढ़ा हो और कोई मर्द बूढ़ा, ऐसा बूढ़ा हो कि हम खुद भी उसके लिए दुआ मांग रहे हो, चाहे बारी ताला उसकी बेचारे की अब रूह का खाता बिल खैर फरमा, क्योंकि हम अपने घर वाले उससे तंग आ गए हैं। ऐसा इंसान अगर मर जाए और पड़ोस में शादी हो रही हो, ढोल ताशे शहनाइयां बज रही हो, टेप रिकॉर्ड या रेडियो बज रही हो, तो मरने के बाद फौरन आदमी भेज देंगे कि उसको कह दो कि बंद कर दो, वो बूढ़ा जो था वो गुजर गया। अब बूढ़ा, ऐसा बूढ़ा, हमारा बूढ़ा, ऐसा बूढ़ा कि जिनके कब्र पे कुत्ते मुँहने वाले हैं, उनके लिए तो ढोल ताशे शहनाइयां बंद कर दी जाए और जन्नत के सरदार फातिमा के लखते जिगर, अली के नूरे जिगर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लखते जिगर, उनकी शहादत के ढोल ताशे और शहनाइयां पैसा देकर बजवाई जाए। ईमानदारी से बता, क्या यही की तरह इस्लाम है? ये मुसलमान की दलील है? मेरे मोहतरम दोस्तों, कितनी रॉन्ग साइड है, सोच भी तो कितनी रॉन्ग है। समझाने वालों ने सितारे गलत समझाए। इमाम हुसैन से लगाव है, इमाम हुसैन से दिल है, तो मेरे मोहतरम दोस्तों खड़ा करो, मदरसे बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, दारुल बनाओ उनके नाम से, हमने मदरसा हुस्तिया बनाओ, मदरसा अकबरी बनाओ, मदरसा अब्बासी बनाओ और उनके नाम पर गौरव करता हमने, फिर उनकी सवाब जो है जारिया आपको भी मिलता रहे, उनकी रूह को भी मिलता रहे। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, हश्र का मैदान तो आ जाए और हम और सब जमा होने वाले, ये तो किसी को इसमें शक नहीं है ना। इमाम शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी आदत करीमा थी क्या कि उधर मुहर्रम का चांद में देखता, तो मुहर्रम के चांद देखने पर रोजाना 4 रकात नफिल नमाज में पढ़ता। कितनी? 4 रकात नफिल नमाज, और उस नमाज में एक अलहम्दो और एक रकात में 15 कुल्लो वाला, दूसरी रकात में दूसरी 15 कुल्लो वाला, तीसरी रकात में तीसरी 15 कुल्लो वाला, और चौथी रकात में चौथी मरतबा 15 कुल्लो वाला, तो कुल 7 कुल्लो वाला हुई। तो ये पढ़कर में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक को हर साल वक्त दिया करता था। कुछ साल के बाद मुझे ख्वाब आया, तो क्या ख्वाब आया? ख्वाब ही आया कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की महफिल जमी हुई है और मैं वहां पर जा पहुंचा, तो मेरी जैसी निगाह पड़ी, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम अली मुकाम, जैसी निगाह पड़ी तो उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, लेकिन अपनी निगाह जैसी मेरे से फिरा ली, यानी चेहरा मुबारक अपना फिरा लिया, तो मुझे बर्दाश्त नहीं। मैंने कहा या अली मुकाम, इस गुलाम से, इस खादिम से कौन सी खता हुई, कौन सी खता हो गई जो आपने चेहरा मुबारक मुझसे फिर लिया? तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं शिबली, तुम्हारी खता तो नहीं हुई, लेकिन तुम्हारा ऐसा मुझ पर इसका डर है कि जब तक हश्र के मैदान में से तुम्हारी नजात न करवा लूंगा, मैं आंख मिलाने के काबिल नहीं हूँ। बताओ मेरे भैया, नमाज तो पढ़े ही नहीं, और हिचो ये कौन सा मजहब है भैया, कौन सा मजहब? उसमें जरी हमारे जमात में जो कच्ची साहबान हो तो फिर बहुत ही मस्त, क्योंकि नमाज पढ़ना नहीं, रोजा रखना नहीं, 10 दिन कूटने पीटने से सब पहले जन्नत में चला जाएगा। ये बड़ा आसान मजहब ढूंढ लिया। तो हमारे कच्ची साहबान थे, तो एक बीवी और एक मियाँ दोनों, खालिद और बीवी दोनों गए कूटने, तो खालिद कहता है तो ना मैं पर्चे कुटी जो ऐसा ही बोली हमारी जबान में, वह पर्चे कुटी जो यज्ञा कहते नो पड़ा है तब तो बाई से हाथ पर्चे कुटी नहीं।
अब वो कूट रहे हैं, वो उधर आदमी कूट रहा है, गंजे कूट रही है, तो उसकी निगाह नहीं पड़ के कहाँ गया वो औरत, कहाँ गई? तो कूटते कूटते क्या कहता है, हट ये से कट वही, हट ये से कट वही, हट ये से कट वही, यहाँ खड़ी थी कहाँ गई, यहाँ खड़ी थी। तो उसकी भी निगाह पड़ गई पर, तो वो बीच में दिखा कर कहती वक्त में चिकोटिया पटिया, वक्त में चिकोटिया। तो वो कह रहे हैं मैं बीच में से कूट रही हूँ, क्यों होता है मेरे मोहतरम दोस्तों, औरतें जब जमा हो और मर्द जमा हो और औरत और मर्द खलक मलक हो, वाला ये मजहब हो, वो तो कूटने के लिए ईमानदारी से फैसला करना, हम भी उसमें थे, उसमें हम भी थे, इसलिए इस प्लेटफॉर्म में होकर आए हैं। इसलिए कह रहे हैं मेरे भैया कि हम उस मजमे में किसी दूसरी की बहन को बीवी को झांकते हैं तो ईमानदारी से कहे कि हमारी बहन और बीवी या किसी को झांकता होगा या नहीं झांकता होगा, ईमानदारी से बता। हम अभी किसी को झांकते हैं तो हमारी को कौन छोड़ेगा? तो मेरे मोहतो वहां से औरतें आती हैं जो पूछती हैं हाय रे इमाम, हाय रे इमाम। वो इमाम को नहीं ढूंढते हो तो अपने इमाम को ढूंढते, जो आया है कि नहीं आया है इमाम, हाय रे इमाम, तो अपने इमाम को ढूंढती है भैया, समझे? उसको उस इमाम से कोई ताल्लुक नहीं। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, अब उसके ये फतवा देते हैं कि भाई ये जो वहाबी लोग जो हैं देवबंदी और तबलीग वाले, ये इमाम हुसैन की शरबत का मुनकर है। मेरे भैया कोई मुनकर नहीं, मगर करने का तरीका हो, मुनकर कोई नहीं, मगर किसी को समझाने का ढंग याद हो, किसी को ना हो, इसलिए बेचारे वो कह दे, वो हमको करना पड़ जाए। अब ये लिखा है, हुजूर ने फरमाया कि जिसने माह मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा रखा, 10 तारीख को रोजा रखा, तो उसको 10,000 हज का सवाब, 10,000 उम्रे का सवाब, 10,000 शहीदों का सवाब और 10,000 फरिश्तों की आमरी गुजरी का सवाब। और जिससे उस रोजे को रखा और उस रोजे रखने वाले को किसी ने रोजा इफ्तार कराया, तो रोजा रखने वाले का सवाब कम नहीं होगा, बल्कि इफ्तार कराने वाले को वो सवाब मिलेगा कि मेरी रूए जमीन की पूरी उम्मत को दावत कर देना और एक रोजेदार को रोजा खुलवा देना, ये दोनों सवाब में बराबर होंगे। बता भैया, शरबत पिएंगे या रोजा रखेंगे? बता। हश्र के मैदान, हश्र के मैदान हुजूर से मिलेंगे, एक इंसान ये कहेगा या रसूल अल्लाह मेरी शफाअत करो, मैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से बहुत बड़े बड़े ताजिए बनाता था। एक आदमी ये कहेगा जैसे सलाम, मैं कुछ रकम हर साल को निकालता था और उनके सारे सवाब के लिए गरीबों को, मिस्किनों को, मोहताजों को, यतीमों को, मदरसों को मस्जिदों में ले देता था और उनका सवाब इमाम हुसैन की रूह मुबारक को बख्शता था। तो ईमानदारी से कहो, ताजिए वाले की शफाअत होगी या इस शफाअत करने वाले की शफाअत है? एक आदमी आएगा, वो कहेगा या सलाम मैं सो ही हाँ हो, क्यों ही हाँ हो, बहुत टूटता था, बहुत नाता था, मेरी शफाअत करो। एक इंसान कहेगा कि या सलाम मैं नमाज पढ़कर इमाम हुसैन के रूह मुबारक को बख्शता था, मेरी शफाअत करो। तो सो ही हाँ हो करने वाले की शफाअत होगी या नफिल पढ़ के बख्शने वाले की होगी? मेरे भैया अकल तो पूछो। एक इंसान आएगा, वो कहेगा कि या सलाम मैं रोजे रख रख कर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारक को बख्शता था, मेरी शफाअत करो। तो उनके मध्य मुकाबले में दूसरा आएगा, वो कहेगा या सलाम मैं एक मुहर्रम महीने में 10 किलो शरबत पी जाता था, मेरी शफाअत करो। तो वो तो क्या से शहीद हो, ये भैया शरबत पिए और फिर तो शफाअत मिले। बताओ कितना रहूंगा, कितनी गलती पर। मेरे मोहतरम दोस्तों, कभी बात करनी भी होती होगी, लेकिन दवा हमेशा के लिए करती है, मगर आखिर में फला होगी, उसको लिख लेना, आखिर में फला होगी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इसके लिए कुरान करीम फरमाता है, कुरान करीम के 7वें पारे में सूरह अनाम के 8वें रुकू में 70 नंबर की आयत फरमाता है, दुनिया, उन लोगों से तुम ताल्लुकात ही छोड़ दो जिन्होंने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल दिया है, उनसे तुम ताल्लुकात ही छोड़ दो, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये खेल नहीं तो और क्या। तो हर चीज कितनी ही बुराई हो, कब्रों पर सजदे करना है और लोग उसको जायज कर दें और सवाब चाहिए रोग। मेरे मोहतरम दोस्त, खुदा के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं, सोचो तो है किसी को?
مشکا شریف جلد جوڑے صفحہ نمبر 510 حدیث نمبر 3105 عورتوں کو حقوق کے بیان میں لکھا ہے. حارث بن سعد اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ میں ہیرا گیا تھا تو ہیرا کو جا کر دیکھا کہ بڑے بڑے جو رؤسا اور حکمران ہیں ان کو لوگ سجدہ کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بادرجہ اولا حقدار ہیں سجدے کے. تو حضور سے جا کر کہا کہ یا سلم میں نے ہیرا اس طرح سے دیکھا تھا لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے, تو کیا آپ تو بادرجہ اولا حقدار ہیں, ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا میرے مرنے کے بعد میری قبر پر سجدہ کرو؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پر سجدہ روانی بتا رہے ہیں تو میرے بھیا تعظیمی یا غیر تعظیمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے تھے یا ہمارے جس سے پیٹ بھرو زیادہ جانتے ہیں؟ کون زیادہ جانتا؟ کہہ رہے ہیں کہ کیا میرے مرنے کے بعد تو میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ اگر خدا کے سوا کسی پہ بھی سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے خادم کو سجدہ کرے. میرے محترم دوستو, حدیث سے صحیح ایسے ساتھ ہر انسان کو ان کے نام اعمال جو ہیں وہ بھلے معلوم ہوتے ہیں. قرآن کریم کے 8ویں پارے میں سورہ انعام کے 13ویں رکوع میں 108 نمبر جان فرماتے ہیں کذالک زینا لکل امۃ کذالک زینا لکل امۃ عملہم, یعنی ہر امت کے اعمال ان کی نگاہوں میں ہم نے اچھے کر کے دکھائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کے نگاہوں میں اچھے کر کے دکھائے. اگر وہ خود ہی رونگ سمجھنے لگے تو میرے بھیا کبھی عمل نہیں کرے گا. اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو غم کرتے ہیں. اگر غم کرتے ہو تو غم بادرجہ اولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے, اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا ہونا چاہیے, اس کے بعد حضرت عمر کا ہونا چاہیے, اس کے بعد حضرت عثمان کا ہونا چاہیے, اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہونا چاہیے, پھر امام حسن کا ہونا چاہیے, اس کے بعد امام حسین کا نمبر آئے گا. تو اب میرے محترم دوستو یہ رونگ پلیٹ فارم ہے. اب دیکھو حدیثوں کا نمبر سن. صحیح بخاری شریف جلد پہلی پارہ 5واں صفحہ نمبر 288 288 حدیث نمبر 1198 1198 جنازے کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 18 حدیث نمبر 83 کتاب الایمان میں لکھا ہے. تیسری کتاب ترمذی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 193 1 9 اور 3 حدیث نمبر 905 جنازے کے بیان میں لکھا ہے. چوتھی کتاب ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 243 حدیث نمبر 1604 جنازے کے بیان میں لکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں مضمون حدیث کا یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو غم کے وقت جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا, اپنے منہ نوچا, اپنے سینہ ٹوٹا اور ہائے والدے کی پکاروں کو پکارا تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے, میری امت میں سے نہیں ہے. میرے بھیا معاملہ ختم ہو چکا. تفسیر ابن کثیر پارہ پہلا صفحہ نمبر 74 7 اور 4 پہلی بار سے لکھی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گریبان کو پھاڑا, منہ کو نوچا, سینے کو ٹوٹا اور پھر ہائے والا کی پکاری تو وہ جہنم کے کوڑے اور کٹک میں سے ہے. کسی صحابی نے عرض کر دی یا وسلم اگر وہ نماز پڑھتے ہوں روزہ رکھتے ہوں تو حضور وسلم اس کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نمازی پڑھتے ہوں اور روزے بھی رکھتے ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہوں مگر ہیں وہ جہنم کے کوڑے اور کٹک میں سے. بتا میرے محترم دوستو کتنا رونگ رہا ہے, کتنا رونگ, کوئی حد بھی ہے اس کی رونگ کی, اتنا رونگ. لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی ستاروں کے کہ وہ کیا کریں. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اب میرے محترم دوستو یہ جماعت جو ہے نہ قرآن کو مانتی ہے, نہ حدیث کو مانتی ہے, نہ فقہ کی دلیل کو مانتی ہے, نہ دیوبند کو مانے, نہ بریلی کو مانے, یہ کسی کو بھی نہیں مانے. دوسری دلیل وہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں اور حدیثوں کو نہیں مانتے. میرے محترم دوستو جب تک حدیث کو نہیں مانیں گے اس وقت تک قرآن کریم کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے. قرآن کریم کا فتویٰ ہے وہ آقیم الصلاۃ, نماز پڑھو. کیسے نماز پڑھیں گے بتاؤ؟
اب وہ جماعت جو قرآن اور حدیث کو مانتی ہے، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ جماعت حق پر، لیکن ان صحابوں کا ہمارے پر جو اعتراض ہے کہ یہ تقلید جو ہے، فقہ جو ہے، فقہ نہیں بلکہ فتنہ ہے، مگر اس فقہ کو فتنہ نہیں بلکہ فقہ کے اصول پر انہیں بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اور نہیں کریں گے تو قرآن اور حدیث سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا، جس کا انشاءاللہ بھی ایسے جواب ملیں گے جس کے بعد جواب نہیں ہوگا۔ فقہ کو بھی ماننا پڑے گا، اور اگر فقہ کو نہیں مانیں گے تو فرض، واجب، مستحب، محتسن، سنت موقدہ، غیر موقدہ، اس کی ترتیب کہاں سے لاؤ گے؟ بتاؤ، ترتیب کہاں سے لاؤ گے؟ ترتیب تو فقہ ہی بتلاتی ہے، اس کی ترتیب تو فقہ بتلاتی ہے۔ کوئی حدیث میں فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب، محتسن، مباح تو کہیں تشریح آپ کو حدیث میں نہیں ملے، تو یہ جو ملے گی تو فقہ ہی ملے گی۔ اب یہ کیسے لوگ ہم کو کہہ سکتے ہیں میرے بھیا، جب اس کے لیے حدیث میں دلیل کرتے ہوں کہ جو بات قرآن میں نہ ہو اور حدیث میں نہ ہو اور اپنی زندگی میں اس کا درپیش مسئلہ آ جائے کہ بھائی بغیر کی چھٹتا نہیں، تو اب کیا کرنا تو پڑے گا، مگر اب کیا کریں، کس طرح سے کریں، جس کی انشاءاللہ دلیلیں بھی آ رہی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں قیاس، اجتہاد کہتے ہیں۔ اور اجتہاد جو ہے حدیثوں سے منع نہیں، جب مزید حدیثوں سے منع نہیں تو بھیا وہ کیسے فقہ کو رونگ کہیں؟ اب دیکھیے کیسے منع نہیں۔ ابو داؤد شریف جلد 30 پارہ 23 صفحہ نمبر 94 9 اور 4 حدیث نمبر 196 باب نمبر 71 7 اور 1۔ دوسری کتاب ترمذی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 266 2 6 6 اور حدیث نمبر 1227 باب الاحکام کے بیان میں لکھا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر بنا کر بھیجے جا رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب چھوڑنے کو جاتے ہیں، جب وہ جا رہے تھے چھوڑنے کو جاتے ہیں، تو ان کو پکڑ کر کہتے ہیں معاذ یہ تو بتاؤ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ وہاں تمہیں گورنر بنا کر تو بھیجے جا رہے ہیں، مگر آپ فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن کریم میں دیکھ کر فیصلہ کروں۔ تو حضور کا ارشاد فرمایا اگر قرآن کریم میں نہ پاؤ گے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی زندگی میں یعنی حدیثوں میں دیکھ کر بیان کروں گا۔ تو کہا کہ اگر حدیث میں بھی نہ پاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہا کہ سلام پھر اجتہاد کروں گا، قیاس کروں گا، سوچوں گا کہ کیا فیصلہ دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے مبارک پر ہاتھ پھرایا اور ہاتھ پھرانے کے بعد کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاشف کو یہ انعام عطا فرمایا ہے، اتنی سمجھ عطا فرمائی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ جب قرآن اور حدیث میں ایک معاملہ نہیں تو پھر اس کے لیے کیا کرنا؟ تو میرے محترم دوستوں، یہ اب قرآن و حدیث سے تعزیہ بھی نہیں تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں۔ ضرورت کس مسئلے کی ہے اس کو بھی ابھی ہم بیان کریں گے، کہ ضرورت کس کو کہتے ہیں، اور جس چیز کی ضرورت ہو بغیر اس کی چارہ نہیں جس کا فیصلہ ہونا چاہیے تو اس کا حکم ہو، اور قرآن و حدیث کے اندر ہی حکم ہو، اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ قرآن سے نہ ہٹے، حدیث سے نہ ہٹے، فتویٰ اسی کے درمیان ہو، اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ اب صحیح بخاری شریف جلد 30 پارہ 30 صفحہ نمبر 529 حدیث نمبر ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حدیث نمبر 2207 اور دوسری کتاب ترمذی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 266 حدیث نمبر 1226 باب الاحکام کے بیان میں لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ ایسا درپیش آ جائے تو قرآن و حدیث میں نہ ہو، اور حضور نے فرمایا کہ اس نے اجتہاد کیا، سوچا کہ کس طرح فیصلہ دیا جائے، تو سوچنے کے بعد اگر وہ رائٹ پر اس کا فتویٰ پڑ گیا تو اس کو گنا ثواب ملے گا، اور اگر غلطی پر فتویٰ پڑا تب بھی ایک گنا تو اس کو ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ اس کی محنت ہے نا، محنت ہے۔ تو عمل کرنے کی
قابل جو ہوتے ہیں وہ 3 چیزیں ہیں. کون سی؟ ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 41 اور حدیث نمبر 56 پر امور ایس کے بیان میں لکھا ہے. حضرت نے شاہ فرمایا کہ عمل کرنے کے قابل 3 علم ہیں. ایک قرآن، ایک حدیث یعنی سنت، اور تیسرا استحاد یعنی قیاس. یہ 3 عمل کرنے کے قابل ہیں. تو پھر میرے بھیا ہمیں کیسے رونگتے ہیں؟ اچھا، اب رونگ کون ہوتا ہے اس کو سن لو، اور رائے کو کون ہوتا ہے اس کو سن لو. پھر انشاءاللہ قرآن حدیث اور فقہ کو ماننے والی کی دلیلیں سنو. جو انسان رائے کے مذہب پر ہوگا اس کے پاس ایک دلیل ایسی موجود ہے کہ روئے زمین کے اندر کسی کے پاس یہ دلیل نہیں ہے. دنیا بھر کے مذہب آ جائیں لیکن اس کے پاس دلیل نہیں، اور 10 سیکنڈ کے اندر وہ ہار جاتے ہیں. 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ نہیں، 10 سیکنڈ کی بات ہے وہ ہار جاتے ہیں. دنیا بھر کی دنیا آ جائے. وہ کون سی بات ہے؟ جتنے بھی مذہب والے ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر مذہب والے کی کوئی نہ کوئی ایک کتاب تو موجود ہے نا. توریت موجود ہے، انجیل موجود ہے، زبور موجود ہے، بھگوت موجود ہے، گیتا موجود ہے، رامان موجود ہے، یعنی بہت سی کتابیں موجود ہیں. لیکن روئے زمین پر کوئی مذہب والا اس کی دلیل نہیں لا سکتا کہ اس کے مذہب کی کتاب اس کے اول سے لے کر آخر تک اس کی جماعت میں کوئی اس کا حافظ ہے. اس کی دلیل روئے زمین میں کوئی نہیں دے سکتا. اور قرآن کریم کے 1 2 نہیں، 1000 2000 نہیں، لاکھ کی تعداد میں قرآن حافظ موجود ہیں جس کی دلیل کسی کے پاس نہیں. اور قرآن حافظ بھی اسی میں ہوں گے جو ہٹ پر جماعت ہوگی. جو جماعت مذہب سے ہٹ چکی ہوگی اس میں بھی قرآن حافظ نہیں ہوں گے. کیا مذہب والے جو ہیں کروڑوں کی تعداد میں، لیکن قرآن حافظ میں ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا. جو سنت الجماعت سے ہٹ چکی ہوگی اس میں بھی قرآن حافظ نہیں ملے گا. تو قرآن حافظ ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ جیتا اور جاگتا موجودہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قیامت تک رہنے والا ہے. قرآن کریم کوئی چھوٹی سی کتاب نہیں. قرآن کریم دیکھنے میں تو اتنی کتاب، کتنی موٹی اتنی کتاب، مگر قرآن تو ہے ایک قرآن. اس کے پارے جو ہیں 30، اس کی سورہ جو ہے 114، اس کے رکوع جو ہے 540، اس کی آیتیں جو ہیں 6226، اس کے کلمات جو ہیں 70441، ان کے حروف جو ہیں 3,21,180 حروف ہیں. 3,21,180 حروف، مگر 1 2 نہیں، 5 25 نہیں، لاکھ کی تعداد میں قرآن حافظ موجود ہے. اور اس میں پھر سین کہاں، سے کہاں، تے کہاں، توئے کہاں، یہ کہاں، زور کہاں، الف کہاں، حمزہ کہاں. یہ تو جب پڑھنے والے پڑھتے ہیں تو خدا کی رحمت اور قدرت سے آ جاتی ہے. ہر کسی کے پاس دلیل. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہابی دیوبند والے وہابی ہو گئے ہیں، تبلیغ جماعت والے وہابی. میرے بھائیا یہ سب لڑانے کے جھگڑے ہیں. جتنے دیوبند کے ماننے والوں میں قرآن حافظ آج موجود ہے، روئے زمین پر کوئی کنٹری والا اس کے مقابلے میں نکال دے تو میں اس کے لیے زندگی بھر کی غلامی لکھ دینے کے لیے تیار ہوں. کوئی نکال دے. کہ میرا یہ تجربہ ہے، میں یو پی میں ہو کر آ رہا ہوں کہ ایک گھر میں 7 بچی ہیں تو 7 بچی قرآن حافظ. ایک گھر میں 7 لڑکے ہیں تو 7 قرآن حافظ. ماں بھی قرآن حافظ، باپ بھی قرآن حافظ. یہ نہیں کہ بوڑھا ہو تب قرآن حافظ، جوان بھی قرآن حافظ. میرے محترم دوستوں، 8 سال کے بچے اور بچیاں وہ بھی قرآن حافظ. کون اس کی دلیل لا سکتا ہے؟ بھائی چلو، آنکھ سے دیکھنے والے تو قرآن حافظ، ان کی دلیل تو چھوڑو، وہ تو دیکھ دیکھ کے پڑھ لیں. لیکن جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے، جس نے آنکھ سے الف کو نہیں دیکھا، بے کی شکل کو نہیں دیکھا، جن ہے خود کی شکل کو نہیں دیکھا، ایسے ماں کے پیٹ سے جو اندھے ہوئے ہیں پیدا، وہ بھی قرآن حافظ ہے. کسی جماعت میں اس کی دلیل؟ تو میرے محترم دوستوں، ایسی پاک دلیل کو چھوڑ کر کہاں بھاگے جائے، کہاں بھاگے جائے. اگر فقہ والے رونگ پر ہوتے تو قرآن حافظ ان میں نہ ہوتے. مگر حدیث صاحبہ میں جتنے قرآن حافظ نہیں، جتنے تو فقہ والوں کے پاس قرآن حافظ. تو اب اندھے بھی قرآن حافظ، اور یو پی کے اندر اندھے جو ہیں وہ مدرسے چلا رہے ہیں. اگر کسی کو حافظ بننا ہو اور حفظ قرآن کرنا ہو تو اندھے کے مدرسے میں داخل ہو.
اندھا مدد تو چلا رہا ہے. اور جو تراویح پڑھنے والے صاحبان ہوتے ہیں, آنکھوں سے دیکھتے تو پڑھنے والے ہوتے ہیں, 10 آدمی آتے ہیں, حافظ صاحب میرا فلاں جگہ سے فلاں جگہ پر سبق ہے, بتاؤ اس میں کہاں کہاں مشابہت آئے گی. حافظ صاحب نے کہہ دیا کہ حافظ صاحب نے فلاں جگہ پر کوئی مشابہت علی خیال رکھو, بس کہہ دیا, اس سے چل گیا. دوسرا آیا کہہ دیا. ایسے سب آتے جا رہے ہیں اور اندھے سے پوچھ رہے ہیں. کون؟ آنکھ والا پوچھ رہا ہے اندھوں سے. میرے بھیا یہ ہے اس امت میں خوبی, کسی لیے زمین پر یہ خوبی نہیں. اور پھر ایسے مسجد کو چھوڑ کر کہاں پائے جا رہے. تو یہ ہمارا جو رائے صاحب ہے, اس کے مقابلے میں روئے زمین کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتی. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب میرے محترم دوستو, اب اس بحث پر آؤ. تو قرآن حدیث اور فقہ ماننے والے کی جماعتیں کیسی پھوٹی, یہ کہاں سے پیدا ہوئی, یہ کہاں سے ابتدا ہوئی اس کی. زوفی نام کا ایک آدمی فارس سے مسلمان ہوا اور فارس سے مسلمان ہو کر عرب میں آیا, اپنے کنبے کو چھوڑ کر عرب میں آیا. تو زوفی کا مطلب ہے جات کا. تو جب وہ کوفے میں آئے تو ان کا نام بدل کر, زوفی سے نام بدل کر نعمان رکھا گیا. اور نعمان کا لڑکا ہوا ایک لڑکا, تو اس لڑکے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ نعمان لے گئے. تو حضرت علی نے ان پر ہاتھ پھرایا اور دعا دی. تو اس لڑکے کا نام رکھا ثابت. جب ثابت نام رکھا اور اس ثابت جب جوان ہوئے اور ثابت کا جو لڑکا ہوا اس کا نام رکھا نعمان. یہ وہ نعمان ہے جس کو امام اعظم اور ابو حنیفہ کے لقب سے پکارتے ہیں. حنیف یوں کہا گیا کہ خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی کی بھی رعایت نہیں برتتے تھے, اس لیے اس کو حنیف کہا گیا. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی حنیف کہا گیا, یعنی ایک خدا کو ماننے والا, اللہ کے قانون میں کسی کے پر رعایت نہیں رکھنے والا, اس لیے حنیف کہا گیا. تو فقہ کے اندر 4 جماعتیں ہیں, حنفی, مالکی, شافعی اور حنبلی, یہ 4 جماعتیں ہیں. اب اس کی شریح سنیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہجری میں پیدا ہوئے اور ایسی ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. آپ کی صرف 13 سال کی عمر مبارک. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 95 سال کی ہجری میں پیدا ہوئے, 9 اور 5 میں, اور وفات ان کی جو ہے وہ 199 ہجری میں ہے. تو ان کی عمر مبارک 104 سال کی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور 204 ہجری میں وفات ہوئے. ان کی 54 سال کی عمر مبارک ہے, 5 اور 4. اور امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 ہجری میں وفات ہوئے. ان کی عمر مبارک 77 سال مبارک کی ہے, 7 اور 7. یہ ہیں 4 امام جو دنیا کے کونے کونے میں اس کا مسئلہ چل رہا ہے, جو مانے ہوئے ہیں. یہ تمام روئے زمین کے بزرگ ان کو مانتے ہیں. اب میرے محترم دوستوں, ان میں اختلاف کیوں ہوا, امام کیوں بنے, اس کو بحث سنو. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد تھے, لیکن وہ ان کے تابع رہے, ان کی شاید الگ نہیں. تو یہ مذہب نہیں بلکہ اس کو کہتے ہیں مسلک. مذہب تو سب کا ایک ہے. جب ہم اس بات میں مسلک مذہب کہہ کر اور لوگوں نے کچھ اتفاقی اور بڑھ گئی, یہ اصل میں مسلک یعنی فتواؤں کا. مذہب تو 4 کا ایک ہی ہے, مذہب الگ نہیں, مذہب 4 کا ایک ہی ہے. تو اب میرے محترم دوستو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 40 سال تک پہنچی. پہلے تو آپ کو علم کا سونپنی تھا, مگر مناظروں کا بڑا شوق تھا. اللہ کے کلام کے اندر بڑے مہین مناظر تھے, کہیں بھی ہارتے نہیں تھے. ایک استاد نے کہہ دیا ہمارے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کاش صاحبزادے تم علم سیکھتے تو بڑے پاؤں کے آدمی ہوتے. آپ کو ایک خواب آیا تھا, وہ خواب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کی ہڈیاں جو تھی وہ بچی ہوئی پڑی تھی, تو آپ نے اس کو جمع کر کے اس کی پتلی باندھ کر اٹھایا. یہ آپ کو خواب آیا تھا بچپن میں. انہوں نے جب خواب جا کر کسی عالم سے کہا تو انہوں نے کہا کہ تم اتنے بڑے عالم ہو گے
ایسے والے عالم ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو اکٹھا کر رہے گے. یہ بات اس عالم کی کہنی تھی کہ دل میں فکر پیدا ہوگی, فکر پیدا ہو گئی اور علم کا شوق بڑھ گیا. علم کے اندر محنت کرنے لگے تو 40 سال تک علم میں محنت, اور 40 سال کے بعد اس مسئلے پر آئے, اس مسئلے پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود اور نصاروں کی جو حالت ہوئی وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہو جائے, لیکن مذہب کو کچھ ایسا اکٹھا کر لینا چاہیے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرقہ پرستی سے بچ جائے. تو آپ نے مسئلے پر بحث, مسئلے پر قرآن و حدیث کا مسئلہ اور حدیثوں کو قرآن کو توڑ کر ایک مسئلہ آتا تو آپ جماعت میں رکھ دیتے تھے اور کہتے کہ بتاؤ اس کے لیے تمہارے پاس کیا فیصلہ. پھر وہ ساری جماعت جتنے ساری تھے ان کی طرف سے فیصلہ لے کر پھر خاص ایک میٹنگ ہوتی تھی جو اس میں خاص خاص طلباء جمع ہوتے تھے, اس سے پوچھا جاتا, ان کو مہینہ 15 دن تک بحث رہتی تھی. پھر وہ مسئلہ جب طے ہوتا قرآن و حدیث سے تو اس کو لکھ دیا جاتا تھا. تو 30 سال کے عرصے میں 6 لاکھ مسئلے آپ نے لکھے ہیں. کتنے؟ 6 لاکھ. اور وہ 6 کتابیں ہیں جو آج بھی موجود ہیں. ان 6 کتابوں کا نام یہ ہے جامع صغیر, جامع کبیر, شعر صغیر, شعر کبیر, زیادت اور مخصوص آج بھی موجود ہیں. انہوں نے 6 کتابیں ترتیب کی. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھی جن کا نام ہے موطا, تو امام شافعی رحمۃ اللہ ایک کتاب لکھی جن کا نام ہے ام تحریر, امام حنبل رحمۃ اللہ ایک کتاب لکھی جن کا نام ہے مسند احمد. تو اب میرا محترم دوستو یہ کتابیں آج بھی موجود ہیں, اور ان 6 کتابوں کے اوپر سے ہمارے علماء کرام نے ہزاروں کتابیں لکھا ہے, ہزاروں کتابیں لکھا ہے. اب مسئلہ کیسا, مسئلہ کس طرح سے پھنستا تھا, فقہ کس کو کہتے ہیں, اجتہاد کس کو کہتے ہیں, قیاس کس کو کہتے ہیں, آپ کی کہہ اس کی دلیل سمجھا. ایک عورت اور ایک مرد تھا, دونوں کے اندر کچھ بناؤ نہیں تھا, تو وہ روٹ کر بیٹھی ہوئی تھی, روٹ کر بیٹھی ہوئی تھی, خالد سے بول نہیں رہی تھی برابر ٹھیک ٹھاک. تو خالد نے غصے میں آ کے کہہ دیا کہ اگر تو میرے سے نہیں بولے گی تو خدا کی قسم میں بھی تیرے سے نہیں بولوں گا. اور بھی غصے میں آ گئی کہ تو میرے سے نہیں بولے گا تو خدا کی قسم میں بھی تیرے سے نہیں بولوں گی. اب دونوں پھنس گئے, اب نہ میاں بیوی سے بولے نہ بیوی میاں سے بولے. اب اگر بولتے ہیں تو قسم کا کفارہ دینا پڑے. حدیث کو یہ مسئلہ ہے کہ جو قسم توڑے اس پر کفارہ پڑے. تو نہ میاں بولے نہ بیوی بولے, کون قسم کا کفارہ کون بھرے بھائی, مفت کے روزے کون رکھے. اب وہ جس عالم سے بھی پوچھتا کہ بھائی آپ اس طرح سے معاملہ ہے کیا کریں, تو وہ کہتے تھے کہ بھیا قسم کا کفارہ تو یا تو پھر روزے رکھو, جو قسم کا حکم ہے اس کو کرنا پڑے گا. تو اس کو تو مفت میں چاہیے تھا, نہ کفارہ دینا تھا نہ روزہ رکھنا تھا. مفت میں کوئی کہہ دے کہ جا حلال ہے اٹھا کے لے جا, بس تو کام بن جائے. جیسے آج نوجوان طبقہ ہے اور تو معمول کی بات میں ریس کو دیکھنے کے جائے, ٹکٹ نہ ملے اور کے غصے ہوں طلاق دے دیں, اور چند دن کے بعد پھر محبوب کا پکچر دے کر آئے, گھر پہ آئے تو کوڑا کڑا کو محبوب تو ہو نہیں, پھر گردن کھجورے پھر جائیں مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب میں نے 3 طلاقیں تو نہیں دی ہیں, میں تو یوں ہی کہہ دیا تھا 1 طلاق دیا تھا, یہ تو پھر میں تو مروں پر تجھے رندا پر دلاؤں, میں تو جاننے میں جاؤں مگر تجھے بھی لے کے جاؤں. مولوی کو بھی بیچارے کو پھانسنا تھے. اور پھر ان کی طرف جا کر بڑے بڑے سیٹ اور متولی آ گئے تو مولوی کو ہاں ہی کہنا پڑے گا. مولوی صاحب ہاں نہ کہے بیچارے لوگ مولوی کا دیکھو بیچارے کی مصیبت اس میں. اب کوئی ہاں نہیں کہتا اور اس کو مفت میں مسئلہ چاہیے. تو یہ مفت میں مسئلہ چاہیے. یہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنا قصہ سنایا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سن کر کہہ دیا کہ جا بھائی تیرے پر کچھ کفارہ بخارا نہیں, جا تو تیری بیوی سے بولنے لگا. اسے تو بہت پسند آیا. بھائی کیوں پسند نہ آئے؟ ایسا ایک واقعہ حضور کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا. وہ یہ تھا صحیح بخاری شریف جلد 3 پارہ 22 صفحہ نمبر 103 حدیث نمبر 337 نسخات کے بارے میں لکھا ہے, اور ترمذی شریف جلد 1 صفحہ نمبر 143 حدیث نمبر 642 روزوں کے بارے میں لکھا ہے. مضمون حدیث کا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو تھا اس نے رمضان کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہمبستر ہو گیا. اب جب بیوی سے روزے کی حالت میں ہمبستر ہو جائے تو اس کے اوپر 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں.
اب اس نے روزہ تو توڑ دیا, معاملہ تو بگڑ گیا. پھر حضور کے پاس گیا, بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی غلطی ہو گئی, اب کیا کروں؟ تو حضور نے کہا کہ 7 روزے رکھ. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ نہیں رکھ پایا, 7 کیسے رکھوں گا بھائی؟ تو حضور نے فرمایا کہ تو کفارہ دے دے. بولے یا رسول اللہ میں تو اتنا غریب ہوں کہ میرے پاس کفارہ بھی نہیں ہے. تو اتنے میں اللہ کی شان کہ کہیں سے کھجور کا ٹوکرا آ گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دے گیا ایک آدمی. تو حضور نے کہا کہ اچھا تمہارے پاس نہیں تو یہ ٹوکرا لے جا اور غریبوں کو تقسیم کر دے. تو اس نے کہا خدا کی قسم یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑھ کر مدینے کے اندر کوئی غریب ہے ہی نہیں. تو حضور نے اچھا تیس کھا جا. تو کھجور کا ٹوکرا بھی کھا گیا اور گناہ بھی معاف کرا دیا. تو اس کو بھی ایسا ہی مسئلہ چاہیے تھا کہ اس کو یہ جو بھائی پھر رہے تھے کہ مجھے نہیں مفت میں ہو جائے. تو امام ابو حنیفہ نے فتوی کے جا بولنے لگ تیرے پر کوئی کفارہ بخارا نہیں. یہ تو خوش ہو گیا. اب یہ بات عالموں تک پہنچی, دوسرے عالموں تک. تو دوسرے عالموں نے جمع ہو کر اور بڑے غصے ہوئے اور بلایا کہ یہ شریعت کے خلاف کی فتوی دیتے ہیں, کیونکہ حدیث میں تو صاف ظاہر ہے کہ جب کوئی رانگ رائٹ پر جائے اور قسم کھا بیٹھے تو ان کو چاہیے قسم کا کفارہ بھی جب توڑے گا. یہ حدیث کے الفاظ صاف ظاہر, اور انہوں نے کہہ دیا تیرے پر کوئی کفارہ نہیں. یہ کیسے؟ تمام جمع ہو کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا, بلا کر اور پوچھا کہ آپ نے ایسا فتویٰ کیوں دیتے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی اچھا اس کو بلا جس کو میں نے فتویٰ دیا تھا. جب اس کو بلایا تو کہا کہ بھائی تیرا خواب اور تیرا جو معاملہ تھا بیان کر. تو اس نے کہا کہ میری بیوی مجھ سے روٹ کر بیٹھی تھی, تو میں نے کہہ دیا کہ تو اگر مجھ سے نہیں بولے گی تو خدا کی قسم میں بھی تجھ سے نہیں بولوں گا. بولے پھر کیا ہوا؟ تو بولے بیوی نے بھی قسم کھا بیٹھی کہ تو مجھ سے نہیں بولے گا تو میں بھی خدا کی قسم تیرے سے نہیں بولوں گی. بولے بس یہی معاملہ تھا نا؟ تو اس نے کہا جی ہاں یہی معاملہ تھا. تو بولے جا تم بولنے لگ تیرے پر کفارہ نہیں ہے. اب لوگ پھر بگڑے کہ کیسے کفارہ نہیں ہے؟ یہ قسم کھایا اور پھر جا کے بولے گا تو کفارہ کیسے نہیں ہے؟ اب ستارے سوچنا قیاس اس کو کہتے ہیں, قیاس کس کو کہتے ہیں اس کو سوچنا. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عالموں کو سمجھاتے ہیں دیکھو بھائی عورت روٹ کر بیٹھی تھی نا. بولے ہاں. تو اس نے قسم کھائی, کس نے؟ مرد نے, کہ تو مجھ سے نہیں بولے گی تو خدا کی قسم میں بھی تیرے سے نہیں بولوں گا. برابر؟ تو بولے برابر. اب مرد کی قسم بند گئی؟ بولے ہاں بند گئی. تو اب عورت مجھ سے نہ آ گئی. جب عورت مجھ سے نہ آ گئی تو عورت قسم کھا رہی ہے کس کے سامنے؟ مرد کے سامنے قسم کھا رہی ہے, مگر بولتی کس کے سامنے؟ مرد کے سامنے. جب مرد کے سامنے بول رہی ہے تو مرد کی قسم ٹوٹ جائے گی, عورت کی قسم بند ہو جائے گی. اور خالی جا کے عورت سے بولے گا تو عورت کی قسم ٹوٹ جائے گی. نہ مرد پر کفارہ نہ عورت پر کفارہ, نہ حدیث کی مخالفت ہو اور نہ فقہ کرام کی ٹوٹ ہو. میرے محترم اس کو کہتے ہیں فقہ, اس کو فقہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی مخالفت نہ ہو, اس کی رائٹ میں ہو, رائٹ پر رہ کر اس کو فتویٰ دیا جائے, اس کو کہتے ہیں فقہ. تو فقہ کو تو ماننی پڑے گی میرے بابا, نہیں مانو گے تو معاملہ بگڑ جائے. ایسے اور آج تو ایسے مسئلے لاتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں. ایک بغیر سفید کا دفعہ نمبر نہیں. ایک بیچارہ ہاتھ پرست مولوی تھا, تو کہیں سے واز کرنے کے لیے آئے تو باطل پر لگے چیرے میں, ان کے واضح میں لگے خلل ڈالنے, رکاوٹیں ڈالنے. کیونکہ وہ تو جب حق آتا ہے تو باطل کو کھڑبلانا پڑتا ہے. مگر جتنی مچھلی پھنسنے کے بعد تل ملاتی ہے اتنا زیادہ پھنستی ہے وہ. اگر نہ تل ملائے تو اتنا ہی پھنس کے رہ جاتی پہلے پھنسی, اور جتنا وہ تل ملاتی ہے اتنی زیادہ پھنستی ہے. تو اس کو بیچارے کو بدنام کرنے کے لیے ایک جاہل کو کھڑا کر دیا, اور جاہل کو کھڑا کر کے کہا کہ اس بات کرنے والے سے جا کے مسئلہ پوچھ. بولے کیا پوچھوں؟ بولے اس سے جا کے پوچھ کہ اللہ میاں ہر مہینے کو نئی چاند اگاتا ہے نا؟ بولے ہاں. تو ان سے پوچھو کہ نا پرانی چاند اللہ میاں کہاں رکھتا ہے؟ جا. ہاں بتاؤ بھیا, ابھی بیچارہ مولوی کہاں سے لائے گا فتویٰ؟ وہ جاہل کو ڈنڈا لے کے گیا. بولے مولوی صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. بولے بھائی پوچھو. تو بولے یہ بتاؤ ہر مہینے کو نئی چاند نکلتی ہے؟ بولے ہاں. تو بولے پھر اللہ نے پرانی چاند کہاں رکھتا ہے؟ ہاں مولوی صاحب اس چکر میں آج یہ کہاں سے لائے مسئلہ بیچارہ. اس نے کہہ دیا کہ اچھا بھیا آج تو مجھے یاد نہیں, کل بتاؤں گا, کل آ جانا. اس نے سوچا کہ کوئی اللہ ہے کچھ سوچ جائے بات تو اس کو سمجھانے کے لیے کل پہ ٹال دیا.
اب وہ تو کل ڈنڈا لے کر آیا، مولوی صاحب کے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہے، اس نے مولوی صاحب نے جو گھر سے باہر دیکھا تو بیٹھا تھا ڈنڈا لے کر، اے اللہ تو اس مصیبت سے بچا، سمجھے؟ تو قرآن نے بھی کہہ دیا کہ جاہل سے سلام کر کے ہٹ جا، تو پھر بندے کا کیا معاملہ؟ تو اب اس کا کوئی دوست نکلا، وہ کہتے ہیں کہ جیسے کو پیسہ اور بامن کو نائی اور چنے کے کھیت میں گدھا وائی، تو جیسے کو پیسہ ملے تب معاملہ حل ہو، سمجھے؟ ڈنڈے سے ڈنڈا لڑے اور جاہل سے جاہل لڑے۔ تو میرے محترم اس کا دوست نے بولا بھائی کیوں بیٹھا ہے؟ بولا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ بولے تیرے اور مسئلے کو کیا، تو نماز بھی نہ پڑھے روزہ بھی نہ رکھے، تجھے مسئلے کیا پڑی تھی؟ بولے نہیں یار مسئلہ پوچھنا ہے۔ بولے چل چل چل، بولے نہیں یار تو چھوڑ، میرے سر پڑی مت کر، مجھے مسئلہ پوچھنا ہے۔ بولے ابے تیرے مسئلے کا تو میں جواب دے دوں گا۔ ابے بولے دیا اتنا بڑا عالم آیا ہے، وہ بھی پھنس گیا، تو کیا جواب دیتا تھا؟ بولے اچھا اگر میں جواب دے دوں تو کوئی شرط لگتی ہے؟ بولے ہاں لگتی ہے۔ بولے کیا؟ بولے اگر تو جواب دے دے تو میں تجھے ناشتہ کراؤں، اور اگر تو نہ دے پائے تو مجھے ناشتہ کرائے گا؟ بولے قبول۔ اس نے کہا قبول، چلو دونوں جا کے ہوٹل میں کوئی ریسٹورینٹ ہو سب۔ بولے اچھا پوچھ چل تیرا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھ ہر مہینے کو اللہ نے نئی چاند اگاتا ہے نا؟ بولے ہاں۔ تو پھر پرانی چاند اللہ نے کہاں ڈالتا ہے؟ بولے بس یہی تیرا مسئلہ تھا؟ بولے ہاں یہی مسئلہ۔ تو بولے اچھا دیکھ جو پرانی چاند ہوتی ہے وہ کتنی پتلی ہوتی ہے معلوم ہے تیرے؟ بولے ہاں۔ کتنی پتلی ہوتی ہے؟ بولے بہت پتلی ہوتی ہے۔ بہت پتلی ہوتی ہے نا؟ بولے ہاں۔ تو بولے وہ جب پتلی ہو جاتی ہے تو اس کے ٹکڑے بنا بنا کر اللہ نے ستارے بناتا ہے گا۔ تو اس کے بھی سمجھ میں آ گیا۔ بولے ہاں یار یہ بات صحیح ہے، اتنے سارے ستارے کہاں سے آئے؟ یہ بات صحیح ہے تیری۔ تو بولے چل ناشتہ منگا، چل ناشتہ منگا۔ تو میرے بھائی جیسے وہ پیسہ ملے تو مسئلہ حل ہو۔ اب میرے محترم دوستوں جس مسئلے کی حشر کے میدان میں پوچھ نہیں ہوگی اس مسئلے کے پیچھے وقت کو گنوانا یہ بھی نادانی ہے۔ جس مسئلے کی پوچھ ہوگی اس کی رکھنا تو کامیابی ہوگی۔ تو اب یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ۔ اب دیکھیے اور قیاس کے مسئلے سے، ایک عورت تھی خوبصورت تھی اور اس کا مرد جو تھا وہ میرے جیسا کالا کلوٹیا تھا، تو اس سے وہ طلاق لینا چاہتی تھی، مگر وہ طلاق کا ہے کو دے، خوبصورت عورت مل گئی پھر طلاق کون دے بھائی؟ مگر وہ طلاق نہیں دے رہا، تو وہ غصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بھی خدا کے بندے میں چڑ میں آ کر کہہ دیا کہ اگر تو صبح تک میرے سے نہیں بولے گی تو تیرے پر 3 طلاق۔ اس نے بھی سوچا کہ اللہ کا شکر ہے صبح تک نہ بولیں گے تو اپنا چھٹکارا ہو گیا۔ اب بولتے تو بول دیا مگر پھر پھنس گیا، وہ بھاگا ہوا گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس۔ بولے حضرت ایسی غلطی ہو گئی، ظلم ہو گیا، اب کیا کریں؟ کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ میری نکاح میں رہ جائے۔ بولے فکر مت کرو انشاءاللہ جاؤ تمہاری نکاح میں رہ جائے گی۔ اب کیسے نکاح میں رہ جائے گی؟ اب انہوں نے کیا ترکیب لگائی؟ امام ابو حنیفہ نے مؤذن سے کہہ دیا جو پڑوس سے مسجد سے کہا کہ وقت سے پہلے 15 منٹ آزان دے دینا، یعنی صبح شادی کے وقت ہونے سے پہلے 15 منٹ آزان دے دینا۔ اب اس نے مؤذن نے 15 منٹ پہلے آزان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آزان سنی تو اور کہتی ہے خدا کا شکر ہے کہ کالے کلوٹی سے جان چھوٹی۔ تو اس نے کہا ابھی صبح ہی کہاں ہوئی ہے، ابھی صبح ہی کہاں ہوئی ہے؟ وہ بول پڑی بیچاری، اس کو آزان ہوئی تو صبح ہو گئی ہوگی، مگر وہ 15 منٹ پہلے آزان دے دیا اس نے۔ تو معاملہ ایسا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قیام۔ ایک آدمی مناظرہ کرنے کے لیے آیا، مناظرہ کرنے کے لیے مسلمانوں سے، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ان کو تو امام ابو حنیفہ ہی پہنچیں گے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کا لقب تھا، اماموں کا امام، یہی پہنچیں گے، ہم نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو ان کے 3 سوال تھے، 3 سوال کا جواب مانگ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ان کو بلا لیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس کو مسجد کے ممبر پر بٹھا کر کہا کہ بھائی بول تیرا کیا سوال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا اور اللہ کا رخ کدھر ہے اور اس وقت اللہ پاک کیا کر رہے ہیں، 3 باتیں تھی اس کی۔ تو اس نے کہا بس اور کچھ ہے؟ بولے نہیں۔ تو بولے اب تو نیچے آ جا، میں اوپر بیٹھ کے جواب دوں۔ اب اس کو نیچے اتارا، آپ اوپر گئے اور اوپر جا کر بیٹھے اور کہا کہ آپ پوچھ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ بولے اللہ سے پہلے کیا تھا تو 1 سے گن۔ تو اس نے کہا 1 2 3 4 5 6۔ تو بولے 1 سے پہلے سے گن۔ تو بولے 1 سے پہلے کیا گن؟
تو بولے ایک سے پہلے سے گن تو صحیح. بولے ایک سے پہلے کچھ ہے ہی نہیں تو کیا گنوں. تو بولے ایک سے پہلے کچھ نہیں تو پھر اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں. تو وہ عاجز آ گیا دلیل میں, وہ دلیل میں عاجز آ گیا. بولے پھر اب دوسرا کیا ہے؟ تو بولے اللہ کا رخ کدھر ہے. تو موم بتی جلا کر امام ابو حنیفہ نے بتائے. بولے دیکھ اس کا رخ کدھر نظر آتا ہے. بولے نہیں, یہ تو چاروں طرف دیکھتا ہے. بولے چاروں طرف دیکھتا ہے تو اللہ میں ابھی ایسے ہی ہے. اب تیسرا سوال رہا کہ اس وقت اللہ میں کیا کر رہے ہیں. بولے ایک کو نیچے اتارتے ہیں, ایک کو اوپر بچھاتے ہیں. مجھے نیچے اتار دیا, مجھے اوپر بچھا دیا. اللہ میں یہ کرتے ہیں. تو میرے محترم دوستوں, یہ حاضری جواب تھے. اماموں میں اختلاف. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کہ مقتدی کے پیچھے مقتدی جو امام پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے. ہمارے پاس بھی دلیلیں موجود ہیں, ان کے پاس بھی دلیلیں موجود ہیں. اب یہ ہمارے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب ان کو یہ تو واجب تو سبھی کے نزدیک ہے, کیونکہ قرآن کا فتویٰ ہے نا. قرآن کریم کے 9 میں پارے میں سورہ اعراف کے 24 رکوع میں 204 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو تاکہ تم پر رحم کی جائے. تو قرآن کریم کا سننا ہمارے نزدیک بھی واجب ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی نزدیک واجب ہے, دونوں کے نزدیک واجب ہے. اب ہم تو اس کی دلیل سے نہیں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. اور رہی مونگی جماعت کا معاملہ جوہر اور اثر کا, تو اس کے لیے ہمارے پاس حدیثیں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے. اچھا, اب امام شافعی رحمۃ اللہ کی جو فتویٰ ہے تو اس فتوے کو اس مسلک کے ماننے والے اس فتوے کو بھی نہیں سمجھ پائے. اہل حدیث صاحبان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے, اور ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ مگر پڑھنے کا ڈھنگ جو ہے وہ معلوم نہیں کیسے پڑھنی چاہیے. تو پڑھنے ہم سکھا لیں, کیونکہ ہم کی مسلک والے, مگر ہم سے پھر مسئلہ تو پوچھتے جاؤ تاکہ تمہارا بھی مسئلہ حل ہو جائے. تمہیں معلوم نہیں, انشاءاللہ میں معلوم ہے کہ کیسے پڑھے. تو امام شافعی کا جو مسلک ہے اور اہل حدیث صاحبان کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے اس طرح الحمدللہ رب العالمین. اتنا پڑھ کے امام کو ٹھہر جانے کا حکم ہے, اور پھر اتنا مقتدی پڑھ لے, اس کے بعد امام کو آگے بڑھے. الرحمن الرحیم, وہاں امام ٹھہر جائے اور پھر آگے مقتدی بڑھے. پھر مالک یوم الدین, پھر یہاں امام ٹھہر جائے, کیونکہ مقتدی کو سننا تو واجب ہر حالت میں ہے. ٹھہرے اور ٹھہرنے کے بعد وہ پڑھے. اب مقتدی ایک بھر سے امام بھی پڑھ دے, مقتدی بھی پڑھ دے, تو نہ یہ شافعی کے مسلک میں جائے, نہ اہل حدیث کے مسلک میں جائے, حنفیہ کے مسلک میں تو ہی نہیں. تو میرے محترم دوستوں سے تو ہمارا مسلک اچھا, تو اس میں جگہ ہی نہیں, کیونکہ سننے کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے اس میں چکر ہوتی ہی نہیں. تو اب رحمۃ اللہ علیہ کے ستاروں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آمین زور سے کہو. ہمارے امام کہتے ہیں کہ آہستہ کہو. ان کے امام صاحب کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا سنت. ہمارے امام کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھنا سنت. دونوں ترمذی شریف میں حدیث سے موجود ہیں. تو یہ اختلاف جو ہے حدیثوں کی بنا پر ہے. وہ کیسے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک عمل کیا اور کچھ دنوں کے بعد پھر اس عمل میں کچھ تبدیلی ہوئی, تو کچھ صحابان آپ کے ساتھ تھے اس وقت جو نکل چکے, دوبارہ ان کو پھر صحبت نصیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوئی, کیونکہ 1,24,000 صحابہ کرام تھے. لیکن مدینے اور مکے میں کتنے دفن ہیں, گنتی کے ہیں. کیوں؟ بیچارے دین پھیلانے کے لیے پھیل پڑے. تو جس کے پاس جو دلیل آنکھوں سے دیکھی تھی اسی کی دلیل وہ دے رہے تھے. تو اس بنا پر کیونکہ اللہ کے محبوب تھے, اور جو محبوب ہوتا ہے محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے, تو اللہ کے محبوب کی اللہ کو ہر ادا محبوب تھی. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اماموں میں اصطلاح پڑھوا کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے پر عمل کروا دیا. یہ اللہ کو پسند ہی نہیں تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی ادا چھوٹ جائے, بلکہ اللہ کو یہ پسند تھا کہ قیامت تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر عمل ہوتا رہے. اس لیے اماموں میں اختلاف پیدا کروا دیا اور ہر سنت پر اللہ تعالیٰ نے عمل کروا دیا. تو میرے بھائیا یہ تو رحمت ہے, یہ رحمت ہے, یہ اختلاف نہیں, جھگڑا نہیں, یہ تو رحمت. اور ان اماموں میں ایک دوسروں کی عظمت کتنی تھی معلوم ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین نہیں, رفع یدین اس کو کہتے ہیں جو بار بار نماز میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین موجود ہے. لیکن جب بغداد میں فاتحہ پڑھنے کو جاتے ہیں
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر، تو وہاں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے اس میں رفع آدین نہیں کرتے۔ نماز ختم ہو گئی تو ان کے جو مریدان تھے انہوں نے کہا کہ حضور حضرت آپ تو رفع آدین پر اتنے کڑک اور سخت ہیں اور یہاں پر آپ نے رفع آدین آج کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے کیا ہے؟ بولے میں نے اس لیے رفع آدین نہیں کیا کہ یہ جو بزرگ سوئے ہوئے ہیں ان کے نزدیک دلیل کبھی یہ ہے کہ رفع آدین نہیں ہونا یہ سنت ہے، تو ان کی عظمت کے لحاظ سے میں نے بھی رفع آدین نہیں کیا۔ مرنے والوں کی عزت کرتے تھے، آج زندوں کی کرنے والے بھی ختم ہو گئے۔ میرے محترم دوستوں، مرنے والوں کی عزت کرتے تھے، ان بزرگوں کے دل میں سکینہ نہیں تھا، ایسی جھگڑا اور ناچفاسی ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ تو یہ اماموں کا اختلاف تھا۔ اب میرے محترم دوستوں اور دلیلیں سنو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آیا، وہ یہ پیش آیا کہ دو بہنیں، سگی بہنیں، ان کی شادی تھی، نکاح ایک رات کو پڑھ دی گئی اور جب لڑکیوں کو روانی کر دی تو ایک دلہے کی بیوی دوسرے کے ساتھ اور دوسرے کے ساتھ اس طرح خلق ملک بیویاں روانی کر دی۔ غلطی میں بھیجنے میں غلطی ہو گئی، اب وہ اپنے گھر پہ چلی گئی، صبح کو پتہ چلا کہ بھیجنے میں غلطی ہو گئی۔ اب یہ بیچارہ اس کا باپ جو تھا وہ مارے گھم سے عالموں کے پاس آیا اور کہا کہ حضور گجب ہو گیا۔ بولے کیا ہوا؟ بولے اس طرح سے خلق ملک معاملہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو عالم سب چپ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی امام ابو حنیفہ کو بلاؤ، اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو امام ایسا مانے جاتے تھے ان کے زمانے میں، میرے محترم دوستوں، ان کو بلایا کہ حضرت یہ معاملہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات ایسی ہے کہ ان دونوں دلہوں کو بلاؤ، دونوں دلہوں کو بلاؤ کہ تو مسئلہ حل ہو جائے۔ دونوں دلہوں کو بلایا تو ایک دلہے کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الگ لے کر پوچھا کہ بھائی جس کے ساتھ تو آج رات کو تھا وہ بیوی تجھے پسند ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو اچھا پھر جس کے ساتھ تیری نکاح ہوئی تھی اسے تو طلاق دے دے گا؟ بولے ہاں۔ تو پھر اس کے ساتھ تیری نکاح پڑھا دوں؟ بولے ہاں، اچھی بات۔ پھر دوسرے کو جا کے الگ پوچھا کہ بھائی تو آج جس کے رات تھا تو وہ بیوی تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو پھر جس سے تیری نکاح ہوتی تو طلاق دے دے گا؟ بولے ہاں۔ تو بولے اس کے ساتھ تیری نکاح پڑھا دوں؟ تو بولے ہاں۔ تو اب دونوں لڑکوں سے کہا کہ تم آمنے سامنے طلاق دے دو اپنی اپنی بیویوں کو۔ دونوں نے طلاق دے دی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دوبارہ دونوں کی نکاح پڑھا دی اور مسئلہ بالکل صاف ہو گیا۔ یعنی کسی کے دل میں رنج تک بھی نہ رہا، اور اگر ایک کی بیوی اٹھا کے دوسرے کو اٹھا کے اس کو دیتے تو زندگی بھر کے لیے داغ رہ جاتا، اور اس پر عزت بھی نہیں۔ کیوں عزت تب ہوتی کہ خالد کے گھر میں رات رہ کر آتی، اس کے بعد طلاق ہوتی تو عزت ہوتی۔ خالد کا تو چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، عزت کیسے پڑتی اس پر؟ میرے بھائی اس پر عزت بھی نہیں تھی، تو اس کو کہتے ہیں ٹھیکا۔ اس کی حدیث کہاں سے لاؤ گے بھیا؟ اس کو کہتے ہیں اتحاد، اس کو کہتے ہیں قیاس، یہ ہے والجماعت۔ میرے محترم دوستو، میرے جیسے پیٹ بھرو اور جیب بھرو جو نکل پڑے وہ والجماعت کے نہیں ہیں۔ ہم نے بھیا وہ تو جیب بھرنے اور پیٹ بھرنے کا کام ہوتا ہے۔ اب دیکھیے دوسرا مسئلہ، قیاس کس کو کہتے ہیں وہ سنیے۔ ابھی قیاس کے دروازے تو سن بھیا، قیاس کس کو کہتے ہیں؟ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو احساس ہوا کہ ہم سب مل کر جو محنت کر رہے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ میں بھی کہیں جا کے الگ محنت کروں، تو وہ محفل سے الگ ہو گئے۔ کون؟ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام یوسف رحمۃ اللہ جب الگ ہو گئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اجرا ٹھیک نہیں معلوم ہوا، گرا کہ اس محفل میں سے ایک مجاہد الگ ہو جائے، مگر اس کو اگر واپس لاتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس کے دل میں کوئی کھٹک پیدا ہو جائے یا انکار کر دیں یا ناراض ہو جائیں۔ کچھ ایسا پہلو لینا چاہیے کہ خود بخود آ جائیں۔ تو انہوں نے پہلو اختیار کیا، ایک انسان کو مسئلہ سکھا کر بھیجا کہ جاؤ یہ ان سے پوچھو۔ اس نے جا کر امام یوسف کا مسئلہ پوچھا، بولے حضرت ایک دھوبی کو کپڑا دھونے کے لیے دیا ہے اور 1 ہفتے کا وعدہ ہے، اور ہفتے کے بعد جب وہ کپڑا لینے کے لیے گیا تو اس نے کہہ دیا کہ بھائی تم کپڑا مجھے دے ہی نہیں گئے ہو، اور پھر 1 ہفتہ دوسرا ہو گیا تو اس دھوبی نے بلا کر کہا کہ بھائی تمہارا کپڑا موجود ہے لے جاؤ، تو اب اس کو دھونے کی دھلائی دینی چاہیے یا نہیں؟ تو امام یوسف رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی دھلائی تو دینی چاہیے جب کپڑا دھو کے دیا ہے تو اس نے کہا غلط۔ پھر اس نے سوچ کے کہا کہ نہیں دینی چاہیے، اس نے کہا کہ غلط۔ امام ابو حنیفہ نے اس کو سکھلا کے بھیجا تاکہ وہ دینے کو کہے تب بھی ناجائز کہہ دیجیے اور نہ دینے کو کہے تب بھی غلط کہہ دیجیے۔ اب اس نے دونوں باتیں غلط کہہ دی، اب ان کو رات بھر نیند نہ آئے کہ دے تب بھی غلط اور نہ دے تب بھی غلط، تو یہ کہتا ہوں۔ اب صبح کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے
اور کہا کہ حضرت ایک مسئلہ دریافت کرنا. بولے بتاؤ. کوئی نہیں کا سلسلہ ہوا تھا مسئلہ مگر انہیں معلوم نہیں تھا رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں سے وہ مسئلہ نکلا. تو بولے بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو کپڑا دھونے کے لیے دھلائی کو دیا اور دھونے کے ہفتے کا وعدہ تھا اور ہفتے کو جب لینے کو گئے تو اس نے انکار کر دیا. تو پھر دوسرے ہفتے کو اس نے کہا کہ کپڑا ہے لے جاؤ. تو اب اس کی دھلائی دینی چاہیے یا نہیں. اب دیکھیے قیاس اس کو کہتے ہیں. قیاس اس کو کہتے ہیں میرے بھائی. ایسی حدیث تو نہیں ہے نا. ایسی حدیث دھوبی نہیں تو زمانے میں. اب قیاس اس کو کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ دیکھو جب اس نے انکار کر دیا کہ تمہارا کپڑا ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت وہ کپڑا دھلا ہوا پڑا تھا یا بغیر دھلا ہوا پڑا تھا. آپ دیکھنا اس بات کو ہے. اگر بغیر دھلا ہوا پڑا تھا تو وہ اب بغیر پوچھے دوبارہ ہم کو نہیں دھو سکتا اور بغیر پوچھے اس نے دھویا ہے تو دھلائی نہیں مانگ سکتا. اور جب اس کو کپڑا ملا اس وقت دھویا ہوا پڑا تھا تو وہ دھلائی مانگ سکتا ہے. اور اگر دھلا ہوا نہیں تھا اور یوں ہی ہفتہ بھر پڑا رہا اور اس کو ملا تو اس کو دوبارہ دھونے کے لیے ہم کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی تمہارا کپڑا مل چکا ہے بولو دھوں یا نہ دھوں. اگر ہماری اجازت سے اب دھویا تو پھر اس کو دھلائی مانگ سکتا ہے اور بغیر پوچھے دھویا تو دھلائی نہیں مانگ سکتا. اس کو کہتے ہیں قیاس. بھیا یہ قیاس. ایک آدمی نے کہیں پیسے گھر میں چھپا کے رکھے تھے دفن کر کے زمین میں تو ان کو مل نہیں رہے تھے پیسے. کھڈے میں کھود کر تو آیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بولے حضور میں نے پیسے گھر میں دفن کیے تھے اور مل نہیں رہے ہیں کچھ وظیفہ بتاؤ. تو بولے بھائی میں تو فقیہ عالم ہوں میں کوئی علم غیب تو جانتا نہیں جو کہوں گا فلاں جگہ پر لیکن ایک مسئلہ بتاؤں اگر عمل کرے گا تو انشاءاللہ مل جائیں گے. بولے کیا ہے حضور ضرور بتائیے. تو بولے تو نفل نماز پڑھ آج آپ سے رات بھر پڑھ انشاءاللہ مل جائیں گے. اب وہ رات تو بھائی پیسوں کے لیے کون نماز نہ پڑے گا. وہ تو مغرب سے جوت گیا کیا دھنا دھن دھنا دھن دھنا دھن رات کے 11 بجے. تو اس کے دماغ میں جو پیسے دفن کیے تھے وہ سوچ میں آ گئی جو فلاں جگہ پر دفن کیے تھے. وہ نماز کو چھوڑ چھاڑ مسجد سے بھاگا گھر پہ جا کے جو کھڈا کھودا تو پیسے نکل آئے تو اس نے چھپا کے رکھ کر اور پھر آیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. بولے حضور اللہ کا شکر ہے پیسے مل گئے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ بھائی وہ شیطان نے تیری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا. کیوں کہ تو جب نماز پڑھنے لگا تو شیطان کو یہ بہت گرا. اس سے بہتر ہے کہ تجھے تیرے پیسے بتا دے تو نفل نماز سے رک جا. اس لیے اس نے پردے کو اٹھا لیا. کاش اگر تو رات کا نماز پڑھتا تو بہت ہی اچھا تھا مگر آپ کو تو کہے کا پڑے گا. بولے حضور اب تو میں تھک گیا ہوں. اب تو تھک گیا نہیں پیسے مل گئے تو تھک گیا. اگر پیسے نہ ملتے تو میں تھکتا. تو میرے محترم دوستو اس کو کہتے ہیں قیاس. یہ اللہ کے لالوں نے دین پہ وہ محنت کی ہے ان ستاروں نے کہ رہتی دنیا تک اس کے احسان سے ہم ان کے احسانوں کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کتاب لوگوں سے حدیث یاد کرتے کرتے لکھتے ہیں علماء دین کہ 10 لاکھ ان کو حدیث یاد ہے. 10 لاکھ حدیث یاد ہونے کے باوجود ایک آدمی نے آن کر کہا کہ حضور ایک آدمی کے پاس وہ حدیث ہے جو آپ نہیں جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلو اس سے پوچھا لیں. اب 1 مہینے کا راستہ 1 مہینے کو وہاں پہنچ سکتے ہیں 1 مہینے کو آ سکتے ہیں 2 مہینے کی مسافری ایک حدیث کے لیے تیار ہو گئے. اور آج تو ہمارے پاس کاریں موٹریں سب کچھ ہیں تو سننے والے سننے سے تھک جاتے ہیں تو پھر بیان کرنے والا بھیا نہیں تھک جاتا ہوگا. بتاؤ نہیں تھک جاتا ہوگا. تو میرے محترم دوستو آپ کے پیر اوپر جاتے ہیں آپ تھک جاتے ہیں تو ہماری تھکان کیا خالہ ماں کی ماں ہوتی ہے تو نہیں تھکان ہوتی. تو میرے محترم دوستو وہاں پہنچے ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے وہاں پہنچے 1 مہینے کے راستے پر. وہاں پہنچے تو اس انسان کا گھوڑا چھوٹ گیا تھا. گھوڑا تو گھوڑے کو پکڑنے کے لیے وہ اس طرح سے اپنے تمیز کی چار کو پکڑ کر اس طرح کھسرا رہا تھا گھوڑے کو پکڑنے کے لیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس پر پڑ گئی. دوسرے لوگوں نے پڑ گئی. انہوں نے کہا کہ حضور کو یہ آدمی ہے جو گھوڑے کو پکڑا اس کے پاس حدیث ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کے پاس حدیث ہے. بولے ہاں. جو یہ گھوڑے کو پکڑا اس کے پاس. بولے ہاں. تو بولے اس کی حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں واپس چلو. بولے حضور 1 مہینے سے تو چلے آ رہے ہیں کم سے کم پوچھ تو لو. اور آج ہم تو آنکھیں بند کر کے
سب کو عالم ماننے کے لیے بھی تیار، سب کو پیر ماننے کے لیے بھی تیار، چاہے وہ کتنے اونجھی بازی مارتے ہوں، مگر ہم تو ماننے کے لیے تیار۔ تو اب انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی، اس میں 7,275 حدیثیں لکھی۔ اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھی، امام مسلم کے اندر 3,418 حدیث، ترمذی شریف کے اندر 4,000 حدیثیں موجود ہیں، دارمی شریف کے اندر 3,456 حدیثیں موجود ہیں، ابو داؤد کے اندر 5,201 حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں 4,339 حدیثیں موجود ہیں، مشکاۃ شریف میں 7,001 حدیث موجود ہے، مزارہ کے اندر 7,001 حدیث اور اس کی شرح موجود ہے۔ لیکن رحمت اللہ علیہ کے ستاروں ظلم کرنے والوں نے ظلم کرنے میں بھی کمی نہیں رکھی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو زہر دے کر مار دیا۔ بتائیے، جو حق کی محنت لے کر اٹھتا ہے اس کے سامنے ہمیشہ کے لیے بغاوت ہوتی ہے، باطل محنت لے کر اٹھے اس کے سامنے کوئی بغاوت نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ میرے بھیا، آپ نے آپ کی زندگی کے اندر دیکھا ہوگا کہ آپ کی دربند کی جمعہ مسجد میں کتنے ہی واز ہو گئے ہوں گے، لیکن کسی کی واز میں رکاوٹ نہیں آئی ہوگی سوائے حقانی کے۔ یہی معاملہ ہے حق پرستوں کا اور باطل پرستوں کا۔ رحمت اللہ کے ستارے جب حق آتا ہے تو باطل کو تل ملانا پڑتا ہے، باطل کو تل ملانا پڑتا ہے، باطل کو تل ملانا پڑتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اورینٹ محل میں، اورینٹ ہال میں 27 سے تقریبیں شروع ہیں، اور وہاں جو جواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ شاید کسی اور عالم سے نہیں ملے گا۔ کیوں کہ ہم تو نڈر بن کے آئیں گے، موت ایک مرتبہ آنے والی ہے، 2 مرتبہ نہیں آئے گی۔ اور مالداروں کو اللہ تعالیٰ کی دولت اور اس کی دولت کو مبارک کرے۔ میرے محترم لوگ تو بھیک مانگنے کے لیے کے نہیں آئے اور نہ کسی کی چندہ لینے کے لیے سے آئے ہیں۔ قسمت میں ہوگا تو ملے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ملے، مگر دولت کی رو میں آ کر، دولت کی غلامی میں آ کر، دولت کی لالچ میں آ کر حق کو چھپانا وہ حق پرستوں کا معاملہ نہیں ہوتا، وہ تو پیٹ بھروں کا معاملہ ہوتا ہے بھیا، وہ حق پرستوں کا معاملہ نہیں ہوتا۔ ابھی سب متن چلا وہاں پر دیں گے۔ تو اب میرے محترم دوستو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے معاملہ یہ ہوا کہ ان کو مار مار کر ان کے دونوں ہاتھ جو تھے اتار دیے گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا اور امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر 2 سال اور 4 مہینے کوڑوں کی مار پڑی، ایک بات کو ہاں کہلانے کے لیے، کیونکہ بغداد کی حکومت باطل پرستوں کے ہاتھوں میں تھی اور امام اس ماحول میں پیدا ہوئے کہ جہاں باطل کی برسات برس رہی تھی، تو ان سے حکومت جو تھی وہ شیعہ مذہب کی تھی، تو شیعہ مذہب والے جو تھے اس بات کو ہاں کہلا رہے تھے کیا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے۔ مخلوق اور خالق کے ہونے پر 2 سال اور 4 مہینے کی مار پڑی، اور 2 سال اور 4 مہینے کی مار انہوں نے برداشت کی۔ تو اللہ کی شان یہ تھی کہ 3 مہینے کو 2 مہینے کو حکومت کرنے والا مرنے لگا۔ آخر یہ جب معاملہ ہوا، جتنے بھی مناظر کرنے والے آتے تھے سب ہار جاتے تھے۔ تب جو آخر میں کوئی حکومت جب آئی تو اس نے سوچا کہ اس کو مارنے میں اپنے بھی موت ہے، اس لیے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، مگر 2 سال اور 4 مہینے انہوں نے مار کھائی کوڑوں کی، مگر حق کا دامن نہیں چھوڑا، حق کا دامن نہیں چھوڑا۔ تب آج ہمارے پاس دین ہے بھیا، ورنہ ہمارے پاس بھی دین نہ ہوتا۔ تو یہ محدثینوں نے بھی بہت محنت کی، اگر محدثین محنت نہ کرتے تب بھی ممکن تھا کہ شیطان ہم کو بہکا دیتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تمام محدثین اور اماموں اور جتنے بھی مجدد پیدا ہوئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی رحمتوں کو نچھاور کر دے، اور اللہ کی جتنی نعمتیں ساری کی ساری اس پر ختم کر دے۔ انہوں نے ہمارے تک دین ایسا پہنچایا کہ اس میں ذرا بر بھی رد و بدل نہیں ہونے دیا۔ تو اب میرے محترم دوستوں، اماموں پر بھی ایسی مصیبت آئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ دیا گیا ضلع وطن کا، وطن سے باہر نکل جاؤ، تم فسادی آدمی ہو، یعنی حق پرستوں کو ہی فسادی سمجھا گیا ہے، فسادیوں کو کوئی فسادی نہیں سمجھتا، چاہے وہ کتنی ہی گمراہی جس میں ہمارے میں ٹھونس دے کر دے، مگر اس کو کوئی گمراہ نہیں کہتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ دیا گیا، ان کو وطن سے باہر کر دیا گیا، بیچارے باہر چل دیے گئے۔
تو باہر نکل گئے، بخارے سے باہر نکل گئے، ایک کھجور کے درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، سن بخاری ان کے سینے پر رکھی ہوئی ہے اور کھجور کے درخت کے نیچے ان کی لبے جاں ہو رہی ہے، روح دے رہے ہیں، کوئی پانی پلانے والا نہیں، نہ ان کی کوئی بیچارے کی رعایت کرنے والا ہے، نہ ان کی کوئی آنکھوں کو بند کرنے والا ہے۔ میرے محترم دوستوں، ہاتھ پرستوں نے وہ مصیبت اٹھائی، تب ہمارے پاس دین پہنچا ہے۔ میرے محترم دوستوں، ایسے دین نہیں پہنچا۔ آج ہم تو امن و امان میں ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اگر آج حقانی پر بھی کوئی حملہ کرے تو ہزاروں جان مرد مجاہد موجود ہیں، اس کی ہم کو فخر ہے۔ مگر وہ زمانہ ایسا تھا کہ بیچارے تنگ تنہا تھے، مگر جان پر کھیل گئے، مگر دین کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ میرے محترم دوستوں، جانوں پر کھیل گئے، زہر کو پی لیا، مار کو کھا لیا، ہاتھ کو اتار دے گئے، کفر کا فتوے کو سہن کیا، مگر دین کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم کو امن و امان ہونے کے باوجود بھی حق کی اگر تلاش نہ ہو تو سیتاری بڑی کھوٹ کی بات رہی، بڑی کھوٹ کی بات رہی۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ ہے والجماعت، والجماعت یہ ہے۔ اب اس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور صحابہ کراموں کی طریقے سے جو بھی مسئلہ ملے اس کو لے لو، اس کو عمل کرو، اور اس میں سے جو بھی چیز نہ ملے ہم کو، تو اگر وہ ہم چیز نہیں کریں گے تو حشر کے میدان میں ہم کو پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے کیوں نہیں کیا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، محدثینوں نے نہیں کیا، اماموں نے نہیں کیا، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کیا، تو اس کی ہم کو پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ اور اگر ثواب سمجھ کر ہم کریں گے، ثواب سمجھ کر، اور حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے پوچھ دیا کہ تم نے کیوں کیا، تو اس کا جواب دینا بھاری ہو پڑے گا۔ اللہ نے پوچھ مارا کہ تم نے کیوں کیا، تو اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہو۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ سب رواج رسم ہے، اس سے ہر انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ مذہب نہیں، مذہب وہ ہوگا جو پوری روئے زمین پر مذہب ہوگا، اس کو مذہب نہیں، باقی مذہب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ معلوم ہو جانے کے بعد، ہدایت آ چکنے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، جو بتائیے طریقے سے رونگ چلے، اور مومنوں کی جماعت یہ طریقے پر چل رہی ہے، اس سے بھی رونگ چلنے لگے، الٹا چلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے ہم اس کو ادھر ہی جانے دیتے ہیں جدھر وہ جا رہا ہے، اور پھر ہم اس کو، اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں جھونک دیں گے، اس کو جہنم میں جھونک دیں گے، اور وہ جگہ بہت ہی بری ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ والجماعت تھی، اور اب والجماعت کا فیصلہ جو ہے وہ کل کریں گے۔ والجماعت کا فیصلہ انشاءاللہ کل ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ میرے محترم دوستوں، اب ایک نعت ہوتی ہے، نعت پر دعا ہوگی، دعا پر جب ختم ہوگا۔ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ 27 تاریخ سے اورینٹ ہال کے اندر تقریریں شروع ہیں، اس کو خوب یاد کر لیں اور نوٹ کر لیں، اور ان دن میں جو بھی صاحبان نہیں آئے گا اس کو یقیناً پچھتانا پڑے گا، کیونکہ وہ لگاتار تقریریں ہیں نا، پھر ایک کے بعد مضمون چلے گا، تو اس وقت انشاءاللہ اس کی حساب کتاب ہوگا۔ سمجھنا ہے قیامت وہاں ہو رہی ہے، سمجھ صفحہ نمبر کی تو انشاءاللہ بارشوں کی بوندوں کی طرح پڑیں گے۔ آج ہم نے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم رکھ دیا، جو مجبور ہیں وہ تو مجبور ہیں، لیکن جو مجبور نہیں انہوں نے بھی محروم رکھا، یہ بڑے رنج کی بات ہے۔ رحمت اللہ ستارے اسی پر ایک نعت ہے، انگریزی پڑھایا بچوں کو، قرآن پڑھانا بھولو گئے، ہائے بھولو گئے،
ایک لفظ شریعت یاد رہا، احکام شریعت بھولو گئے، ہائے بھولو گئے۔ ہم خیر الامم کہلا کبھی اسلام کی عظمت بھول گئے۔ ہم خیر الامم کہلا کبھی اسلام کی عظمت بھول گئے۔ اسرار معنی کیا سمجھے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، ہائے بھول گئے۔ دل میں نہ رہا جذباتی، تبلیغ سے غافل ایسے ہوئے، دل میں نہ رہا جذباتی، تبلیغ سے غافل ایسے ہوئے۔ ایک لفظ شریعت یاد رہا، احکام شریعت بھولو گئے، ہائے بھولو گئے۔ لندن پہ نظر ایسی پڑی، پیرس کی طرف دل ایسا کھینچا، لندن پہ نظر ایسی پڑی، پیرس کی طرف دل ایسا کھینچا، تو کیرنا کچھ مدینے کی رہی، آپ کی عظمت بھول گئے، ہائے بھول گئے۔ آپ کی عظمت بھول گئے، ہائے بھول گئے۔ ہر سر میں ہے فیشن کا ساما، ہر جہاں ہے سینما کا چرچا، ہر سر میں ہے فیشن کا ساما، ہر جہاں ہے سینما کا چرچا، ہے فلمی گانے زرد زبان، قرآن کی تلاوت بھول گئے، ہائے بھول گئے۔ قرآن کی تلاوت بھول گئے، ہائے بھول گئے۔ سائنس کا شوق بڑھا جتنا، ہم دین سے اتنے ہی دور ہوئے۔ سائنس کا شوق بڑھا جتنا، ہم دین سے اتنے ہی دور ہوئے، پاتے ہی نہیں
ہم قرآن کی عظمت بھولوں گئے ہائے بھولوں گئے قرآن کی عظمت بھولوں گئے ہائے بھولوں گئے باطل کا جمع دل پر سکا شیطان نے دیا مل کر دھوکا باطل کا جمع دل پر سکا شیطان نے دیا مل کر دھوکا ہم لال جوان کے پیچھے من کی عظمت بھولوں گئے ہائے بھولوں گئے من کی عظمت بھولوں گئے ہائے بھولوں گئے انگریز پڑھایا بچوں کو قرآن پڑھانا بھولوں گئے ہائے بھولوں گئے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے اللہ تیرے رحم و کرم سے اے اللہ ہم کو ریاکاری سے بچا اے اللہ ہم کو غرور سے بچا اے اللہ ہم کو حسد سے بچا اے اللہ ہم کو نااتفاق سے بچا اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا ہم کو حشر کے عذاب سے بچا ہم کو قبر کے عذاب سے بچا ہم کو موت کے عذاب سے بچا ہم کو دنیا کے فریب سے بچا ہم کو شیطان کا مکر فریب سے بچا ہم کو پل فرات کے عذاب سے بچا اے اللہ ہم کو کفر سے بچا ہم کو شرک سے بچا ہم کو بدعتوں سے بچا ہم کو جہالت اور گمراہی سے بچا اے اللہ ہمیں تیری رحمت عطا فرما تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عطا فرما تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی سچی محبت عطا فرما اے اللہ ہمیں جنتوں سے دو سے اولا عطا فرما اے اللہ اگر ہماری غلطی ہوتی ہو تو ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ سامعین کی غلطی ہوتی ہو تو انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم بھلے سے برے ہیں مگر تیرے بندے ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما ہمارے صغیر گناہ کو معاف فرما اے اللہ جو سمجھانے والے ہیں ان کو سمجھانے کی سمجھ عطا فرما اے اللہ سمجھنے والوں کو سمجھنے کی سمجھ عطا فرما اے اللہ سمجھانے والوں کو اور سمجھنے والوں کو تیری رحم و کرم کے عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو دین کی محنت کر رہے ہیں ان کی پوری رہنمائی عطا فرما اے اللہ ان کے کاروبار کی رہنمائی فرما ان کے گھر بار کی رہنمائی فرما ان کے بال بچوں کی رہنمائی فرما ان کے ایمان و عمل کی رہنمائی فرما ان کے جان اور تندرستی کی رہنمائی فرما اے اللہ جو مدرسے میں محنت کر رہے ہیں ان کو مدرسوں میں کامیاب عطا فرما اے اللہ جو مسجدوں میں محنت کر رہے ہیں ان کو مسجدوں میں کامیاب عطا فرما اے اللہ جو تبلیغ میں محنت کر رہے ہیں ان کو تبلیغ میں کامیاب عطا فرما اے اللہ محنت کرنا ہمارا کام تھا اے میرے مولا قبول فرمانا تیرا کام تھا اے اللہ جو غریب ہے ان کو امیر بنا دے جو امیر ہے ان کو غنی بنا دے جو غنی ان کو سخی بنا دے جو سخی ان کو پرہیزگار اور متقی بنا دے اے اللہ جو روزی سے محروم ان کے لیے رحمت کے خزانے کھول دے جو قرضدار کو قرض میں سے نجات فرما دے جو بیمار ان کو شفا عطا فرما دے جو بے وطن اس کو وطن میں پہنچا دے جو بے اولاد اس کو سلب صالحین اولاد عطا فرما دے اللہ نہ فرمان اولاد کو فرمانبردار بنا دے یعنی ماں باپ کو رحم دل بنا دے اے اللہ میری بہنوں کو نماز کی توفیق عطا فرما میری بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما میری بہنوں کو دین سمجھنے کی سمجھ عطا فرما اے اللہ میری بہنیں راستے پر آ جائیں گی تو لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے گی اے اللہ جو مرد دل ان کی مقصد کا فرما جو زندے ان کی ایمان کی سلامتی کا فرما اے اللہ ہمارے بڑے بڑے ہم کو دین کے رہنما بنا نوجوان طبقے کو دین کی پہلوانی عطا فرما چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کے ستارے بنا اے اللہ آنے والوں کی محنت کو قبول فرما جانے والوں کی محنت کو قبول فرما وقت قربانی دینے والوں کی محنت کو قبول فرما اے اللہ جنہوں نے جان مال تن دھن سے بیچاروں نے محنت کی اے اللہ انہوں کی محنت کو بھی قبول فرما
اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ مانگنا ہمارا کام ہے، اے میرے مولا قبول فرمانا تیرا کام ہے، اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی محنتوں کو، چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو دنیا کے لیے امن اور آخرت کے لیے نجات کا سبب بنا۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعلیٰ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سبحان ربک